دوسری بات آپ نے کی کہ 12 خلفاء، تو میں نے 12 خلفاء کے نام تو ہمارے کسی کی صحیح روایت ثابت نہیں ہے. اچھا نہیں، ٹھیک ہے. اچھا نہیں. باقی اگر صرف 12 خلفاء والی حدیث، اس پر میں پچھلی بار بھی بحث کر چکا تھا کہ وہاں ہے کہ دین اسلام وہاں غالب رہے گا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم شیعہ نظریے پر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو 12 ائمہ کا مراد لیتے ہیں سیدنا علی سے امام مہدی تک، ان کے دور میں کیا دین اسلام غالب رہا ہے جس کو شیعہ دین اسلام کہتے ہیں؟ اچھا غالب نہیں رہا نا. اچھا سیدنا علی خود تو پھر کیا رہا ہے سمجھا وہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی خود سیدنا علی کے دور میں ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہ طلاق بند کر سکے، نہ مطلق کو جائز کر سکے، یہ ساری باتیں نہیں کر سکے. اچھا اگر ہماری بات لیں اہل سنت کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلفاء کی سنت پہ چلتے تھے. اگر خود حضرت ابوبکر خطبہ بھی دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے. وہاں کچھ اور معیار ہے، کچھ اور قانون ہے، یہاں قانون کچھ اور ہے. تو یہ جو ہے جو انہوں نے بات کی، تو اس حساب سے اگر یہاں پر معنی حاکم بنتا ہے تو جو رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کو اس سے پہلے پیش کی تو وہاں پر بھی آپ مراد حاکم لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے قلب پر قرآن اترا ہے، جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے وسیع کے لیے خود رسول اللہ کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں، جو نظام آپ بتا رہے ہیں، اسی نظام نے یزید کو بھی چنا ہے. کیا ہونا چاہیے علم ہمارا، ہماری شرائط لکھے ہوئے ہیں، میں نے کھولا تھا لیکن بند کر دیا ابھی. اچھا ٹھیک ہے. اجال خفا میں شرائط لکھے ہوئے ہیں خلیفہ کی، اس میں علم بھی ہے، بہادری بھی ہے. یہ نہیں کہ سب سے بڑا بہادر ہو، لیکن بہادر ہو. شرعی مسائل کا بتاؤ. ہاں شرعی مسائل بتاؤ، ہو علم ہو، بہادر بھی ہو. یہ ساری شرائطیں باتیں بہت کھلتی ہیں نا، تو پھر یہ کہ باتیں کہیں اور چلی جاتی ہیں. جی. کچھ بھی یہ حدیثیں سنا رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، اور جو حدیث ابھی تک کھلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ 4 لوگ آئے تھے اور امیر المومنین کے خلاف اعتراض کیا. رسول اللہ نے فرمایا علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. اس سے مراد محب میرے ہے. بعد مومنوں کا ولی ہے، یعنی جیسے میں ولی ہوں ویسا ولی ہے، اسی لیول کا ولی ہے. تو رسول اللہ ہمارے دوست نہیں ہیں. میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی ہمیں یہ ثابت کر دے کہ رسول اللہ ہمارے دوست ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہے، اور یہ بات مشہور ہوتی، نہ یہ کہ صرف چند اشخاص کو پتہ ہوتی. اور تیسری بات یہ کہ اگر اس سے واقعی اطاعت سے یا اس روایت سے واقعی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں سمجھا؟ اچھا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، میں نے پچھلی بار روایت پیش کی تھی بخاری اور مسند احمد سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کے وقت حضرت عباس نے سیدنا علی کو فرمایا کہ جا کے اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ اس معاملے میں خلافت میں ہمارا حق ہے یا نہیں ہے. سیدنا علی نے فرمایا کہ میں نہیں پوچھوں گا، کہ اگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو پھر ہمارا حصہ سمجھو اس میں ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. اللہ کی طرف سے اگر لوگوں پر کوئی حجت ہے، وہ امریکہ میں رہنے والا کوئی ہو، وہ روس میں رہنے والا ہو، وہ چائنا میں رہنے والا ہو، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا ہے، قرآن اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کے لیے رسول بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات ہو رہی ہے رسول اللہ کی مسند کی وراثت کی. اب رسول اللہ کی مسند کا جو خلیفہ بنے گا وہ تمام انسانیت کا امام ہوگا، تمام انسانیت کا خلیفۃ اللہ فی الارض ہوگا، روئے زمین پر ہوگا. اور اس کے بنانے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سبب بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود. اور رسول اللہ نے بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. رسول اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی ان کو. ولایت اللہ کی ولایت، اس حاشیے میں لکھا ہے ولایت اللہ اے الامامہ، یعنی امامت جس کو اللہ نے راز بنا کے کس کو دیا؟ جبریل کو. وَأَسَرَّ جبریل الی محمد، اور جبریل وہ راز لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بتایا، اور علی نے اپنی اولاد کو بتایا. اور وَأَنْتُمْ تُزِيُّونَ ذَلِكَ، اور تم اس کو عام پھیلاتے ہو. امام جعفر باقر ناراض ہو رہے ہیں کہ تم راز کو مت پھیلاؤ، کہ علی خلیفہ ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر باقر ہے، پھر جعفر ہے. منع کر رہے ہیں. روایت بھی صحیح ہے، دیکھیں حدیث عاشر صحیح. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ باتیں ویسے کہنے کے طور تک لوگوں کے سامنے ٹھیک ہیں، لیکن یہ حقائق پر بالکل مبنی نہیں ہے. آپ نے سبب کی بات کی نا، تو پھر یزید کو تو میں نے یہی کہا، صحابہ نے یزید کو بھی بنایا، پھر اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی سبب اللہ کی طرف سے اگر آپ اس کو اچھا کہیں، آپ کو اچھا کہنا چاہیے، اس کو آپ کو خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر آپ مطلب یہ کوئی جواب نہیں ہے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، میں آپ کے لیے اس اہم پوڈ کاسٹ کے اندر، جس کی قسط نمبر 3 ہے یعنی پارٹ 3 ہے، اور یہ اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ہمارے بہت سارے نئے دیکھنے والے ہوں گے، نئے سامعین ہوں گے، حاضرین ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے، یہ پوڈ کاسٹ خلافت کے موضوع پر اس سے پہلے 2 ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، اور ان 2 ڈیبیٹس کا کوئی حتمی نتیجہ اب تک نہیں نکلا. میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، یہ موضوع تھا خلافت، کہ رسول اللہ کا حقیقی خلیفہ کون ہے. آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا مولا علی علیہ السلام ہے، یا اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ وصیت رسول خدا کے مطابق کہ اللہ کے رسول نے کسی کو اپنا جانشین بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، اور معیار خلافت کیا ہے. تو پہلی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوئی، ٹھیک ہے، ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. دوسری پوڈ کاسٹ ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، ٹھیک ہے، ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کا تیسرا اہم ترین ہم پارٹ، اور امید کرتے ہیں کہ فیصلہ کن مارکا ہوگا جس میں کوئی کسی ہم رزلٹ پہ نکلے. ان دونوں پارٹس میں جو ہمارے قابل احترام مہمان ہمارے چینل کی ہمیشہ زینت بنتے آئیں، ایک مہمان آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب، اور دوسرے مولانا علی معاویہ اعظم صاحب. اب انہی حضرات کی تیسری ڈیبیٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور زہرائی صاحب کا یہ کلیم ہے شروع سے کہ میں قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، اس کا جواب نہیں دیتے اہل سنت. تو کاش اس پوڈ کاسٹ میں ان کو جواب مل جائے، یہ ان کا ایک وہ ہے. علی معاویہ اعظم صاحب نے معیار خلافت بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور اس امت نے یعنی اس امت کے لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن کو خلیفہ بنایا. یعنی معیار خلافت جو ہے وہ انصار و مہاجرین کا جو ہے کی بیعت کرنا ہے، یا اسے وہ امرہم شورا بینہم کہہ سکتے ہیں، مشاورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن کوئی حتمی نتیجہ اب تک نکل نہیں پایا. تو میں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ میں اپنے مہمانوں کا پہلے آپ کے سامنے تعارف کراؤں گا، اس کے بعد میں پہلا سوال رکھوں گا اپنے مہمان کے آگے تاکہ چیزیں کلیئر ہوں، روز روشن کی طرح. بہت معذرت چاہتا ہوں، یہاں میں غلطی کر گیا، روز روشن کی طرح واضح ہوں. تو میں سب سے پہلے اپنے مہمان کی طرف جاتا ہوں. اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے ارد العزیز مولانا علی معاویہ اعظم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے. الحمدللہ. ان کے برابر میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ خیریت سے آپ. اللہ کا شکر. تو آپ دونوں حضرات کو ویلکم ہے اس تیسری اہم ترین پوڈ کاسٹ میں. تو میرا پہلا سوال ہے مولانا علی معاویہ اعظم صاحب. علی معاویہ اعظم صاحب، آپ کیوں نہیں قرآن کی آیت کن کا جواب دیتے؟ خدا را دے دیجئے تاکہ یہ فیصلہ کن مارکا ہو، ہم کسی نتیجے میں پہنچے. اب تک معیار خلافت بتانے میں بقول ان کے آپ ناکام رہے، آپ نے نہیں بتایا معیار خلافت کیا ہے. بھائی یہ ثابت کر دینا کہ جو حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے اس کی شرعی حیثیت بتا دے، حضرت عمر کی خلافت کی شرعی حیثیت بتا دے، حضرت عثمان کی خلافت کی شرعی حیثیت بتا دیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیں کہ اہل بیت نے ان کی خلافت کو شرعی حیثیت دی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن کی آیت سے ثابت ہوتی ہے. کیونکہ یہ آپ کے دلائل سے پچھلی 2 پوڈ کاسٹوں میں متفق نہیں ہے. بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، بات یہ ہے کہ جو موضوع زیر بحث ہے ہمارا، جی جی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت، یہاں خلافت عام طور پر لینے کی خلافت، تو اس پہ بات یہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے اہل سنت کا، وہ یہی ہے کہ اللہ ہی بناتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کسی اہل سنت کا. لیکن اللہ تعالیٰ کے بنانے کے اسباب یعنی طریقے مختلف ہیں. میں نے پچھلی بار بھی واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے اللہ نے خلیفہ بنائے ہیں. جس طرح اب میں نے آیت استخلاف میں پڑھی تھی
کہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے میں بناؤں گا. اب اللہ نے کس طرح بنایا وہ ظاہری بات ہے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اب یہاں جو بات ہماری موجود چل رہی ہے، زیر بحث چل رہی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کے مطابق کون خلیفہ بنے ہیں، کیونکہ بات جب استخلاف کی ہے تو خلافت کہتے ہی اس کو ہیں جو بعد میں آئے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق آئے، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے ہیں. تو اور ہم نے جو اس آیت کو دیکھا، جو نشانیاں اس آیت میں اللہ نے بتائی ہیں کہ منکم تم میں سے ہوں اور نیک عمل بھی کیے ہوں، اللہ ان کے دین کو مضبوط کرے گا، یہ ساری نشانیاں آیت استخلاف والی سورہ نور والی پوری ان صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین میں پوری اترتی ہیں. اچھا. تو ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی جو طریقے ان چاروں خلفاء کے رائج کرنے کے ہیں، چاہے مہاجر انصار نے جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کو منتخب کیا، یا دوسرا طریقہ سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر کو منتخب کیا، یا سیدنا عمر نے ایک شورا 6 لوگوں کی منتخب کی، پھر سیدنا عثمان کو منتخب کیا گیا. تو یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ یہ سارے طریقے اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اور اسی کو علماء اہل سنت نے، آپ دیکھیں گے جو خلافت پر کتابیں لکھی ہیں نا، ان سارے اصولوں کو علماء نے جمع کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 3 ہیں، یہ 3-4 اصول ہیں جن پر خلافت منعقد ہوتی ہے. جی. اس پر علماء اہل سنت کتابیں لکھی ہیں. اچھا، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اہل تشیع ایک اعتراض اٹھائیں گے. وہ اعتراض یہ اٹھائیں گے کہ دیکھیں یہ جتنے آپ نے خلافت کے معیار بتائیں یہ اجتہادی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں، تشیعوں کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جانشین مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے. اکثر و بیشتر اہل تشیعوں کی معروف جو اس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں، اہل سنت کیا بھی ہے، اہل تشیعوں میں کیا بھی ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم میرے بعد تمام مومنین کے خلیفہ ہو، یعنی امت کے خلیفہ ہو. تو جب امت کا خلیفہ بنا دیا تو واضح اعلان ہو گیا خلافت کا. اب پھر دوسری بات، انہوں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ایک دلیل دی تھی. ٹھیک ہے، شاید وہ دلیل آپ کے پروگرام میں نہیں تھی، تیجانی صاحب کے پروگرام میں تھی. وہ دلیل یہ دی تھی کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے 12 خلفاء کا اعلان کیا تھا، جس میں امام علی، امام حسن، امام حسین اور ان کی دیگر 9 اولادیں. کہہ رہے ہیں جب اس کے شواہد اہل تشیع بشمول اہل سنت موجود ہیں تو پھر صحابہ انکاری کیوں ہوئے، اور صحابہ نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ کیوں بنایا؟ اس اعتراض کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنا دیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہمیں اس کا انکار کریں؟ جب سیدنا علی کو چوتھا خلیفہ ہم مانتے ہیں اور ان کو ہم خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں، تو پہلا خلیفہ بننے میں ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اگر ایسا کوئی ثبوت ہوتا تو اب تک مولانا وہ پیش کر چکے ہوتے ان 2 نشستوں میں کہ بھئی یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو یہ خلیفہ بنایا ہے. 2 نشستوں میں مولانا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. اچھا، کوئی ثبوت جو واضح ہو کہ بھئی اللہ کے نبی نے یہ خلافت کا اعلان کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ 12 خلفاء، تو میں نے 12 خلفاء کے نام تو ہمارے کسی کی صحیح روایت ثابت نہیں ہے. اچھا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا نہیں. باقی اگر صرف 12 خلفاء والی حدیث، اس پر میں پچھلی بار بھی بحث کر چکا تھا کہ وہاں ہے کہ دین اسلام وہاں غالب رہے گا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم شیعہ نظریے پر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو 12 ائمہ کا مراد لیتے ہیں سیدنا علی سے امام مہدی تک، ان کے دور میں کیا دین اسلام غالب رہا ہے جس کو شیعہ دین اسلام کہتے ہیں؟ اچھا، غالب نہیں رہا نا. اچھا، سیدنا علی خود تو پھر کیا رہا ہے ذرا سمجھا دیں. وہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی خود سیدنا علی کے دور میں ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہ طلاق بند کر سکے، نہ متع کو جائز کر سکے، یہ ساری باتیں نہیں کر سکے. اچھا، اگر ہماری بات لیں اہل سنت کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلفاء کی سنت پہ چلتے تھے. جس طرح کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رجم کے یہ کوڑے جو شرابی کے کوڑے کے مسئلے میں سیدنا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 40 بھی سنت ہے، 80 بھی سنت ہے. اچھا، ٹھیک ہے. حالانکہ 80 سیدنا عمر نے لگوائے تھے، سیدنا عثمان نے بھی لگوائے تھے، 40 اللہ کے نبی نے اور ابو صدیق نے لگوائے تھے، اور سیدنا علی فرمایا کہ کلھا سنت، یہ ساری سنت ہیں. جی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی، حضرت ابو بکر اور عمر عثمان کی سنت پہ چلتے؟ بالکل. آپ سیدنا علی کی بڑا اہم پوائنٹ ہے، آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ. سیدنا علی کی خلافت دیکھیں آپ، چاہے سنی کتابیں ہوں چاہے شیعہ کتابیں ہوں، اس میں سیدنا علی نے کوئی بھی پرانی باتوں کو ختم نہیں کیا. جو خلفاء نے چلائی ہیں ان کو انہوں نے قائم رکھا ہے، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ یہ یعنی اذان ہو، جو بھی ہو، سب سیدنا علی نے جاری رکھا. اچھا، حضرت ابو بکر اور عمر عثمان کی خلافت کو کیسے آپ ثابت کریں گے؟ شرعی یہی ہے. دیکھیں، شرعی طور پہ ہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب
ان کو وعدہ کیا خلافت کا اچھا کہ ٹھیک میں ہے. خلافت دوں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی خلیفہ کون بنا ہے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اشارات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. جس طرح نماز کی مثال دی تھی میں نے کہ سیدنا علی نے خود دلیل پکڑی تھی, حاکم کی روایت میں نے پیش کی تھی کہ سیدنا علی نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کے نبی نے نماز کے لیے امام بنایا تو ان کو ہم نے اپنے خلافت کے لیے منتخب کر دیا. سیدنا علی کی روایت تھی حاکم کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی پیش کیا تھا کہ سیدنا علی بیعت کر رہے ہیں, حضرت زبیر بیعت کر رہے ہیں, سیدہ فاطمہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ, اور یہ حدیث مختارہ کی روایت تھی. روایت بھی اس کو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا تھا, ریپیٹ کیجئے. خلیفۃ رسول اللہ. اچھا کس کو کہا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. یہ یعنی وہ خلیفۃ الرسول مانتی تھی. بالکل. اور میں نے پہلے ہی جو ہمارے پارٹ تھا اس میں نے دلیل پیش کی تھی حدیث مختارہ سے, اور یہ صحیح سند تھی یہ. اچھا. تو سیدہ فاطمہ نے شیعہ کی کتاب ہے یہ؟ نہیں, اہل سنت کی. اچھا اہل سنت. ٹھیک ہے جی. تو حدیث مختارہ کتب اہل سنت کی کتاب ہے. حاکم سے میں نے حضرت زبیر سیدنا علی کی روایت پیش کی تھی کہ انہوں نے خلیفہ تسلیم کیا تھا. یہ ساری میں پہلے ہی اس میں کر چکا ہوں پارٹ میں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے حضرات جو ہیں وہ بیعت کر رہے ہیں, مان رہے ہیں. یہاں تک کہ شیعہ کتابوں میں بھی بیعت کا ذکر آتا ہے. سیدنا علی نے بیعت کی ہے. کس کی بیعت کی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے. سیدنا عمر صحیح سند سے ثابت ہے. بالکل. اور اس کا سند کا انکار یہ نہیں کریں گے, ورنہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ صحیح سند. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کی طرف چلتا ہوں. زہرائی صاحب, آپ نے ان کی دلائل سن لیے. یہ اپنے دلیل پر جو ہے بالکل استقامت پکڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے خلیفہ بنانا رسول اللہ کے وصال کے بعد اللہ کا کام نہیں ہے, اللہ بناتا ہے لیکن اللہ نے ذریعہ لوگوں کو بنا دیا, یعنی صحابہ کو. یعنی صحابہ جس شخصیت کو مقدم جانے وہ خلیفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی کام صحابہ نے کیا. حضرت ابو بکر کو بنایا, حضرت عمر کو بنایا, حضرت عثمان کو بنایا, حضرت علی کو بنایا, حضرت حسن کو بنایا. اچھا, یہ انہوں نے بتا دیا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت کی انہوں نے دلیل بھی دی ہے کہ خلافت کا معیار کیا ہے اور دلیل کیا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے حضرت علی کو منصوص من اللہ ثابت کرنے میں جو دلائل دیے ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا, یعنی کوئی قوی دلیل نہیں ہے. تو ان اعتراضات کے جوابات آپ کیسے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. سب سے پہلے جو قبلہ نے آیت پڑھی آیت استخلاف, اس کا آدھا حصہ پڑھا, باقی آدھے کا میں ذکر کر دیتا ہوں. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, کہ اللہ کا تم مومنوں سے وعدہ ہے کہ تم مومنوں میں اپنا خلیفہ بنائے جنہوں نے عمل صالح کیا ہے, ویسے بنائے جیسے اللہ نے پہلے بنائے تھے. تو یہ کما لگی ہوئی ہے. قبلہ جانتے ہیں کہ کما کا کیا مقصد ہے, کما کس لیے آتا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ میں ویسے بناؤں گا جیسے پہلے بنائے تھے. تو آپ تاریخ خلافت کو اٹھا کر دیکھ لیں, حضرت آدم کو دیکھ لیں, حضرت داؤد کو دیکھ لیں, حضرت ہارون کو دیکھ لیں, تو یہ سارے کے سارے اللہ کے اذن سے بنائے گئے ہیں. حالانکہ اللہ نے مشورہ بھی نہیں کیا فرشتوں سے. حضرت آدم کو جب اللہ نے خلیفہ بنایا تھا خود بنایا تھا, حضرت داؤد کو بنایا تھا خود بنایا تھا, اور یہ اسی کا تسلسل ہے زمین پر, زمین کی خلافت. ایک تو اول چیز یہ ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ خود تو نہیں بنائے گا, ظاہر سبب ہے. تو اس کو میں نے پہلے اس اعتراض کا جواب دے چکا کہ اگر آپ صحابہ کو سبب مانتے ہیں تو پھر صحابہ نے یزید کو بھی بنایا, تو یزید کی خلافت بھی اللہ کی طرف سے, آپ کو پھر اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. جی یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا. اگر یزید اللہ کا خلیفہ بنا ہوا تھا تو اللہ کے بنائے خلیفہ کے خلاف خروج کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو ان کے اوپر کیا حکم لگتا ہے وہ بھی یہ بتائیں. جی یہ پوائنٹ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کافی باتیں کہی ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیعت کے حوالے سے. تو امیر المومنین نے بیعت نہیں کی. بخاری میں لکھا ہے 6 مہینے بعد کر لی تھی. اگر حضرت ابو بکر خلیفۃ اللہ ہوتے تو امیر المومنین 6 سیکنڈ بھی دیر نہ کرتے. 6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے. یہ ان کی عقیدہ ہے کہ مولا علی نے بیعت کر لی تھی. تو ہمارے پاس اس کو چیزوں کو نہیں مانتے. ان کے جتنے بھی دلائل تھے وہ سارے ان کی کتابوں سے ہیں جو ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں شیعہ روایتیں موجود ہیں؟ نہیں, وہ انہوں نے جو پیش کی ہیں وہ اس حوالے سے نہیں کی جو میں بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے وہ بھی اہل سنت کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے خلیفۃ الرسول. حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہاں اپنے مقدمے کے لیے گئی ہیں تو بات نہیں مانی بلکہ آیات قرآنی سنائی تھی اور اپنے مقدمے کو پیش کیا کہ اللہ وارث, انبیاء وارث بناتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب یہ ہے کہ یہاں سوال بنتے ہیں کچھ. انہوں نے جو سبب کی آیت پڑھی تھی
سبب کی بات کی تھی کہ صحابہ سبب ہیں، تو اس کے رد میں میں نے آیت پڑھ دی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى مَا يُشْرِكُونَ. تمہارا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم کسی کو مختار بناؤ، اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے. پھر میں نے وہاں پر مسلمہ کا آنا، رسول اللہ سے خلافت مانگنا، پھر رسول اللہ کا جواب بھی پیش کیا اور آیت بھی پیش کی تھی کہ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. یہ ہمارے جو امور ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، تو اولو الامر بنانے کا اختیار ہمیں کیسے ہوگا؟ اب جو مین پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے اولو الامر کی اطاعت واجب کی ہے. اب جس طرح سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں خلافت کا معاملہ کہ حل و عقد کے ذریعے سے، تو اس کو تو ہم رد کر چکے. آیت بھی پڑھ دی تھی، پچھلی دفعہ بھی قبلہ نے جواب نہیں دیا تھا، اس دفعہ بھی. اب اللہ جس طرح سے خلیفہ بنا رہا ہے پچھلے زمانے کی قید لگا کر، تو پتہ چلا یہاں پر خلیفہ اللہ خود بنائے گا، اور سبب رسول اللہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت سبب بنائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے یہ کام کبھی نہیں کیا، اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اور اللہ نے کہا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں کبھی بھی اپنی سنت کو نہیں بدلتا. اب انہوں نے حضرت نے کہا کہ میں نے خلافت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پیش کی. قبلہ دیکھ رہے ہیں کہ ثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن حماد عن ابی عوانہ عن يحيى عن ابن سمیل عن ابن سلیم ابی بلج عن عمرو بن میمون عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انت لست نبی انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی فی کل مومن من بعدی. اب یہ لفظ خلیفہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے اور لفظ ولی بھی موجود ہے، اسنادہ حسن. چلو کم از کم ہمارے پاس رسول اللہ کی زبانی سے ان کی کتابوں میں یہ روایت تو موجود ہے کہ اللہ کے رسول حضرت علی کو خلیفہ کہہ رہے ہیں اور ولی بھی کہہ رہے ہیں. اس کا ریفرنس دوبارہ دے دیجیے. یہ ہے کتاب السنہ، یہ قبلہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے موجود ہے، اور اس کا جو ہے حکم بھی لگا ہوا ہے ورجالہ ثقات. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں قبلہ. جی جی ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے اس کو سامنے کھولا. اب یہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ پچھلی پروگرام میں حضرت نے کہا کہ ولی کی معنی دوست ہوتی ہے. اب یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اس چیز کو کلیئر کروں کہ ولی کی معنی دوست ہوتی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، میں اپنی کتاب سے اس کی تصویر بنا کر لایا ہوں. یہ بہت طویل حدیث ہے، اگر میں اس کو پڑھوں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، اور اتنا وقت میں اس کو دینا نہیں چاہتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نا انصافی کہاں پر ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہد علی المولا، اس کی معنی دوست ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ انت ولی من بعدی، اس کی معنی دوست کی ہے یا محبت کی ہے. اب یہ مقدمہ ہے کہ حضرت عباس اور امیر المومنین حضرت عمر کے پاس آئے ایک فیصلہ لے کر، اور اس میں حدیث میں واضح موجود ہے کہ وہ فدق مانگنے آئے تھے حضرت عمر سے. تو یہ بھی واضح ہو چکا کہ حضرت عمر کے دور میں بھی انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا، اور اس میں یہ حدیث میں واضح موجود ہے. اب یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ قبلہ اس کا جواب بھی دیں، میں جو مین پوائنٹ ہے وہ اس کو دکھانا چاہتا ہوں. تو جب حضرت عمر کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ثم توفى اللہ عز وجل ابا بکر، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو وفات دی، فقلت، میں نے کہا انا ولی رسول اللہ، جی میں اللہ کے رسول کا ولی ہوں. اس کا ترجمہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، حاکم ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے خلیفہ و حاکم. خلیفہ، ٹھیک ہے، کسی کا بھی پڑھ لیں. اس حدیث کے سینس میں ہاں جی. انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت عمر نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر ولی بنے، اس میں وہ سیم الفاظ موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہی کیا جو رسول اللہ نے کیا فدق کے معاملے میں، اور تم ان کو برا سمجھتے تھے اس بات پر. اب میں ولی بنا ہوں، میں خلیفہ بنا ہوں، میں بھی وہی کروں گا جو انہوں نے کیا. تو کتنے ناانصافی کی بات ہے کہ یہاں پر اگر لفظ ولی آ رہا ہے تو اس کے معنی خلافت و حکومت ہے، حاکم بننا ہے، لیکن یہی بات اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد علی ولی ہے تو اس کی معنی دوست ہیں. دوسری چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں، جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، یہ البدایہ والنہایہ، اور وہ خطبہ دے رہے ہیں، اما بعد ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، لوگو تم نے مجھ کو حاکم بنایا ہے. یہاں وہی مادہ اور اس کی معنی کیا آ رہی ہے؟ حاکم. اس کا عربی متن بھی پڑھا، عربی پڑھا میں نے. اما بعد ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم،
ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی حدیث جاری ہے، لیکن ہمارا جو جی مین پوائنٹ ہے مین پوائنٹ یہاں لفظ کیا ہے، ولیت، تم نے مجھے اپنا ولی بنایا، اور ترجمے میں کیا لکھا ہے، حاکم بنایا. دوسری بات یہ کہ وہی مادہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آیت پڑھی تھی، قبلہ نے جواب نہیں دیا، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اے منافقو تم سے عجب نہیں کہ تم زمین پر حاکم بن جاؤ اور تم فساد کرو، رشتوں کو توڑ ڈالو. اب یہ جو اہل سنت کے جتنے تراجم ہیں سارے کے سارے اٹھا کر دیکھ لیں اس آیت کے ترجمے کے اندر، سب نے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ کا ترجمہ کیا لکھا ہے، حاکم، اس پہ دوست نہیں لکھا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں ولی بنا تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ دوست بنے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میں حاکم بنا ہوں، میں انا ولی و رسول اللہ. حضرت ابوبکر کے لیے بھی کہا، اور وہ دونوں سے کہہ رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ رسول اللہ کی بات کا ترجمہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے، اور خود حضرات شیخین کی بات کا ترجمہ سے کس طرح سے کیا جا رہا ہے. خود حضرت ابوبکر خطبہ بھی دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے. وہاں کچھ اور معیار ہے، کچھ اور قانون ہے، یہاں قانون کچھ اور ہے. تو یہ جو ہے جو انہوں نے بات کی، تو اس حساب سے اگر یہاں پر معنی حاکم بنتا ہے جی تو جو رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کو اس سے پہلے پیش کی، تو وہاں پر بھی آپ مراد حاکم لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے قلب پر قرآن اترا ہے، جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے وسیع کے لیے خود رسول اللہ کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں، جو نظام آپ بتا رہے ہیں، اسی نظام نے یزید کو بھی چنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پچھلے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں امامت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اس امام بننے والے کو معصوم نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کو واجب نہیں مانتے. اب میرا ان سے سوال ہے، جی آپ بھی لکھ لیں اپنے پاس، جی کہ حضرت ابوبکر کی عمر کی اطاعت واجب تھی؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ہمارے پاس ایسا ہے کہ اس کی اطاعت واجب نہیں ہے یا معصوم نہیں ہوتا، اور اگر امام مہدی آ جائیں گے تو کیا ان کی اطاعت واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا ان سے یہ ہے کہ پچھلی ان کیا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، اور کافی چیزیں ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو 12 رسول اللہ نے جن کی وصیت کی ہے، انہوں نے رسول اللہ کی اس سے وصیت سے ان کو باہر نکال دیا کیونکہ ان کے پاس حکومت نہیں تھی. پھر پورے میں نے آپ کو ایک بتایا، اور انہوں نے بارہا یہ کہا کہ ان بیچاروں کے پاس کہ حکومت ہی نہیں ملی. ان 2-4 بار یہ جملہ دہرایا کہ ان بیچاروں کو حکومت ہی نہیں ملی. تو میرے عزیز، وہ بیچارے نہیں ہیں. اب میں آپ کو قرآن سے آج بتاؤں گا کہ در حقیقت بیچارہ کون ہوتا ہے. بیچارہ اللہ نے قرآن میں کس کو کہا ہے؟ کیا وہ بیچارہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے، یا وہ بیچارہ ہے کہ جو مسئلے کا حل ہی نہ بتا سکے؟ تو یہ بھی میں ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر کروں گا، کیونکہ جو یہ سوالات ہیں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اور ولی کے معنی جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے. اور نوٹ کر لیجیے. ہاں، یہاں مثال پچھلی دفعہ جو میں نے آپ کے سامنے دلائل پیش کیے تھے، تو قبلہ نے فتح مکہ کو بھی اس میں جبراً ڈال دیا، اور خیبر کو بھی ڈال دیا، سب کچھ ڈال دیا. تو اپنے حالانکہ رسول اللہ نے مکے کے اندر پوری تبلیغ کی تھی، انہوں نے اذیت کی، رسول اللہ چھوڑ کر چلے گئے. ساری حجتیں تمام ہونے کے بعد مکہ فتح ہوا ہے، اور فتح اس طرح سے ہوا ہے کہ رسول اللہ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. ہمارے پاس جو معیار ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتاب اور حکمت بھی دی تھی. ایک اور بھی آپ ان سے سوال کیجئے گا کہ کیا قرآن کا کوئی وارث ہے یا قرآن بغیر وارث کے ہے، اور اگر ہے تو وہ کون ہے اور کس طرح سے ہے؟ یہ لازمی آپ جو ہے ان سے پوچھیں. آپ کے سامنے قبلہ بہت سارے اعتراضات آ گئے. اس میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ انہوں نے ایک سب سے جو لاسٹ پوائنٹ اٹھایا، میں اسے پہلے ہی اٹھا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا وارث کون ہے. ٹھیک ہے، یا آپ وارث مانتے ہی نہیں ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کتاب السنہ کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں. یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میرے بعد تمام مومنین کے خلیفہ ہو، یعنی امت کے خلیفہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب جب امت کے خلیفہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو سب سے اہم پوائنٹ اٹھایا، جو یہ 3 نقطے ہیں جس پہ تو آپ نے بات کرنی ہے کہ دیکھیں ولی کے معنی حاکم کے ہیں. جب حضرت عمر کو ولی کہا جا رہا ہے، یا حضرت ابوبکر کو ولی کہا جا رہا ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو ولی سمجھ رہے ہیں، وہ تو لفظ حاکم ہے. تو آپ نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹوسٹ کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے ولی کے معنی
جو ہے وہ دوست کے لے لیے یا محب کے لیے، ذرا ان اعتراضات کے جوابات دیجیے گا. جی جنید بھائی، جس طرح انہوں نے سوالات کیے ہیں، میں سے بھی سوال لکھ کے آیا ہوں جو پچھلی بار سوالات میرے رہ گئے تھے نا، اچھا تو وہ بھی اگر نوٹ کریں وہ بھی جی جی آخر بتاؤں گا میں انشاءاللہ. جی چلیں. پہلے تو جو انہوں نے سوالات کیے ہیں وارث قرآن پر آتے ہیں. ہاں، وارث قرآن پر دیکھیں، ہمارے ہاں اور خود ان کے ہاں بھی واضح روایت ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ خود انہی کی کتابوں میں روایت بھی ہمارے. اب اس میں کون کون لوگ آئے؟ اب علماء آ گئے، علماء جن کو اللہ نے علم دیا ہے، علم دیا ہے، وہ دین کے وارث ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی ہمارے علماء گزرے ہیں، صحابہ آتے ہیں اس میں؟ ہاں بالکل، صحابہ، اہل بیت آتے ہیں، اولین، بالکل اہل بیت، اسلاف امت بھی آتے ہیں. ہاں، جو بھی ہیں، جو اہل علم ہیں، صحابہ، اہل بیت، سارے انبیاء کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں. انہوں نے قرآن پہنچایا، دین پہنچایا. حدیث صحیح ہے. جی بالکل، یہ تو حدیث صحیح ہے، ہمارے نزدیک بھی ہے، ان کی حدیث ٹھیک ہے، نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو قرآن کے وارثین علماء ہیں. علماء سے مراد صحابہ بھی آگے، اہل بیت، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اچھا ٹھیک ہے. باقی یہ کہنا کہ جس طرح ان کا عقیدہ ہے کہ صرف علی وارث ہیں، تو یہ قرآن کے بھی خلاف. آج کا عالم دین بھی قرآن کا وارث ہے. بالکل، کوئی شک بس ٹھیک ہے. تو سیدنا علی کو صرف وارث قرآن کہنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہم نے کافۃ للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ علی کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی پوری دنیا کے لیے ہیں، نہ کہ صرف سیدنا علی کے لیے. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ آ گیا آپ کے سامنے جواب. ٹھیک ہے، پہلا جواب. اچھا، اب ان کے سوالات پر آتے ہیں، پھر میں اپنے سوال دہراتا ہوں. جی. انہوں نے وہ جو کتاب السنہ کی روایت پڑھی، ہاں، کتاب السنہ پر پہلا آتا ہوں میں. کتاب السنہ انہوں نے پڑھی، جو پھر البانی صاحب کا کہا کہ حسن ہے، اور اس میں راوی ابو بلج، دیکھ لیجیے گا، خود ابو بلج کو یہ سلسلہ احادیث ضعیفہ میں البانی ضعیف کہہ رہا ہے. اوہ ہو. ٹھیک ہے. یہ سلسلہ احادیث ضعیفہ جلد الخامس سے آپ کے سامنے. اچھا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ ثنا ابو اوانا ثنا ابو بلج، ایک دوسری روایت ہے. اب کیا کہتا ہے کہ وَأَقْصُوَةُ الصَّالِحَةُ وَهِيَ أَنَّ أَبَا بَلَجَ هَذَا وَإِنْ كَانَ ثِقَةً عَلَى الْأَرْجَحِ، اگرچہ ثقہ تھا. آگے لکھا لَكِنَّهُ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَى الْاحْتِجَاج، لیکن اس سے دلیل پکڑنا اس کی روایت سے اجماع نہیں ہے. فقط ضعفہ ابن معین وقال البخاری فی نظر، اس کو ابن معین نے ضعیف کہا ہے اور بخاری نے کہا ہے کہ اس میں نظر ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اور بھی اعتراضات کیے ہیں، یعنی وہی البانی جس کی حسن کہہ رہے ہیں، وہی البانی اس پہ جروحات کر رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اس روایت کو پچھلی بار بھی کہہ چکا تھا کہ یہ منکر روایت ہے. منکر روایت؟ ہاں، منکر یعنی جو کس محدث نے اس کو منکر کہا ہے؟ میں اس دلیل دے رہا ہوں اس بات کی. اچھا. کہ منکر روایت وہ ہوتی ہے جو اپنے سے بڑھ کر صحیح روایت کے خلاف ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب اس پر جروحات تو موجود ہیں ابو بلج پر. ٹھیک ہے، جس طرح البانی نے بھی حوالہ دیا میں نے. اب آتے ہیں یہ دوسری صحیح روایت کے خلاف ہے، جس طرح بخاری کی 2 روایت ہیں، سیدنا عمر کی کہ نبی نے خلیفہ نہیں بنایا. ٹھیک. اب عائشہ کی روایت ہے نبی نے وصی نہیں بنایا. وہ دونوں بخاری کی روایت ہیں. ان کے مخالف میں یہ روایت ہے کہ علی کو بنایا گیا ہے، تو یہ منکر روایت ہوئی. اسی لیے محدث کے مطابق جس پر خود جرح ہو راوی پر اور وہ اپنے سے بڑھ کر ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس کو کہتے ہیں منکر روایت. تو یہ منکر روایت. اچھا، یہ حدیث فارغ ہو گئی. ہاں، تو یہ قابل احتجاج نہیں ہے. اچھا جی. کیونکہ منکر روایت ہے، منکر روایت قابل احتجاج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. پھر یہ انہوں نے کہا کہ میں نے آیت ادھوری پڑھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا، اس پر میں پچھلی بار بات کر چکا تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ زمینی خلافت، جس طرح میں نے حوالہ پیش کیا تھا ان کے شیخ توسی صاحب کا تفسیر بیان کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد زمینی خلافت ہے. جس طرح اللہ نے جبابرہ کو ہلاک کیا اور موسیٰ کی قوم کو آباد کیا، اسی طرح یہاں سے یہاں مراد ہے کہ زمینی خلافت ملے گی. ٹھیک ہے. اگر بالفرض مان بھی لیں کہ اللہ اس سے مراد اللہ خلیفہ بنایا، اس طرح یہاں بھی اللہ بنائے گا خلیفہ، تو اس کا انکار ہم نے کرتے ہی نہیں ہے. اللہ نے بالکل بنایا، اسباب کے ذریعے بنایا اللہ تعالیٰ نے. جیسے اللہ رازق ہے، اللہ رزق دیتا ہے اسباب کے ذریعے سے، تو یہ رازق اللہ ہی ہوا، نہ کہ کسان ہوئے یا ہمارے اماں ابا ہوئے. رازق اللہ ہی ہوا رازق، لیکن سبب بھی کسان ہے، سبب ہمارے اماں ابا ہیں. اس طرح کوئی نہیں کہتا کہ اللہ نے ہمیں نہیں کھلاتا. ٹھیک ہے. تو سبب جو ہے وہ اصل ہوتا ہے مسبب، یعنی اللہ تعالیٰ. پھر انہوں نے کہا کہ اگر صحابہ کی بیعت یہ مانتے ہیں صحابہ نے خلیفہ بنایا، پہلے خلفاء کو تو ٹھیک ہے، پھر یزید کو صحابہ نے خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے. یزید کو برا نہ کہیں. ہاں، میں تو خلیفہ، میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں یزید خلیفہ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یزید کو آپ خلیفہ مانتے ہیں؟ بالکل خلیفہ ہے. خلیفہ راشد مانتے ہیں؟ نہیں، راشد صرف 4 ہیں شروع والے. اچھا. اس کے بعد والے جو جنہوں نے اچھی خلافت نظام چلایا ہوگا وہ خلیفہ راشد ہوں گے، لیکن لغوی اعتبار سے. حضرت معاویہ خلیفہ راشد ہیں؟ اچھا، وہ راشد ہیں.
لیکن لغوی اعتبار سے ہیں نہ کہ شرعی اعتبار سے. اصل میں راشد کے معنی سیدھی راہ پہ چلنے والا, تو حضرت معاویہ سیدھی راہ پہ چلنے والا. جی ہمارے اہل سنت مطابق انہوں نے سیدھی راہ پہ چلے, انہوں نے احکامات نافذ کیے, پھر تفصیل ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو یزید خلیفہ ہے, اس کا انکار نہیں کرتے ہیں, لیکن اس نے برے کام کیے تو برا خلیفہ ہے. اچھا برا, ظالم ہے. ہاں ظالم کہہ سکتے ہیں, خلافت مانتے ہیں, خلافت ہے ٹھیک ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو یہ اعتراض بھی کیا ان کا. اب آئے 6 مہینے کے بعد, تو 6 مہینے کے بعد تو مان لیا نا کم سے کم. ہاں مان لیا, حالانکہ میں تو اسی دن ثابت کر چکا تھا. تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے بعد مان تو لیا نا, حاکم کی روایت سے مان چکا تھا. یہ کہہ رہے نا اس کے بعد, لیکن میں ابھی شیعہ کتاب پیش کرنا جا رہا ہوں. ہاں ہاں شیعہ روایت پیش کرنا جا رہا ہوں. یہ ان کی کتاب ہے, کیونکہ شیعہ نہیں مانتے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی ہے. ان کی معتبر کتابوں سے باتیں آئیں نا, تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. جی جی مسئلہ حل ہو. اصل الشیعۃ و اصولھا, یہ ان کی معتبر کتاب ہے, اصل و اصول الشیعہ جن کے نام سے یہ مشہور ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آل کاشف الغطا صاحب کی کتاب ہے, اور یہ معتبر کتاب ہے. جی جی, اس کی سند صحیح ہے. یہ کتاب سمجھے کہ عقائد انہوں نے بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں. اچھا اچھا جی, تو یہ گویا کہ اپنے عقائد بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی اور فوٹو کھل گیا. بہرحال آل کاشف الغطا صاحب نے اپنی اس کتاب میں واضح لکھا ہے کہ سیدنا علی نے بیعت کی بایع و سالم, یہ الفاظ ہیں. کس کی بیعت کی؟ سیدنا علی نے بیعت کی ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی. اچھا, اور تسلیم کیا بایع و سالم, یہ الفاظ. تھوڑی سی عربی عبارت پڑھ دیں, عوام کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے میں نے کہا کہ ہاں جی جی, یا اردو پڑھ دیں, مسئلہ نہیں ہے. جی نہیں, میں عربی حوالہ کھولا ہوا ہے. بایع و سالم, یہ الفاظ ہیں. تو یہی میں کھول رہا تھا, لیکن کوئی اور فولڈر کھل گیا. جی جی, تو یہ آ گیا آپ کے سامنے خلافت کا فولڈر. ٹھیک ہے جی. جی اچھا, ابو صدیق کی بیعت آ گئی. یہ اصل الشیعۃ و اصولھا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, آ گیا, کھل گیا. یہ صفحہ نمبر ہے 146. اچھا, وہذا اقصی ما یتوقعہ امیر المومنین من الخلافت والامرۃ. ٹھیک ہے, لاجل ذلک کلہ تاب و بایع, انہوں نے اتباع بھی کی اور بیعت بھی کی خلفاء کی. حیث را ان بذلک مصلحۃ الاسلام, دیکھا کہ اس میں اسلام کی مصلحت ہے. یہ خود ان کے آل کاشف الغطا صاحب کہتے ہیں, اور یہ عام عالم نہیں ہے. تو مصلحت کو تو تقیہ بھی کہا جا سکتا ہے, تقیہ ہی کہیں, کم سے کم یہ تو مان لیں بیعت کی ہے, اتباع کی ہے, یہ تو مان لیں, اتنا مان لیں. پھر آگے میں تقیہ تو آپ کو پتا ہے جان بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے. چلیں یہی مان لیں. اچھا, میں کہتا ہوں اگر یہی مولانا کہتے ہیں نا قسم سے, پھر آگے میرے سوالات ہیں, پھر جواب دیجیے گا مولانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اتنا مان لیں کم سے کم. تاب و بایع, ٹھیک ہے, یہ ہے. اور اجازت تبرسی میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ بیعت کی ہے. یہ حوالے بہت ہیں اجازت تبرسی کے, اور یہ میرا بالکل کا ہے. بہرحال تو اس میں اس طرح کے حوالے ہیں کتابوں کے بہت سارے کہ سیدنا علی نے بیعت کی. باقی یہ جو جواب دیں گے میں پھر آگے سوالات کروں گا. جی جی قبلہ, اس میں ایک چیز شہباز اصفہانی صاحب نے نا اس پر ایک جرح کی تھی, پتہ نہیں شاید آپ پہ کی تھی یا کسی اور مولانا پہ. اس نے کہا تھا کہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, ایون اس نے اہل سنت کتابوں سے بھی دکھایا تھا کہ بیعت اسلام میں وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے, خوشی کے ساتھ کی جائے, رضامندی کے ساتھ کی جائے. جو بیعت تقیہ پر معمور ہو وہ بیعت نہیں ہے, اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں اس پر شیعہ سنی دونوں کا اکتفا ہے. خیر بہرحال آپ جب شہباز صاحب, جی جی, اگر میرے سامنے آئے نا, ویڈیو جائے گی تو اس کو کہیں میرے سامنے آئے, اس پہ آپ بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا لیکن بہرحال پھر میں جواب دیتا ہوں اسی بات کا. چلے بسم اللہ کیجیے. شہباز کو جواب یہی دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے, اس کو جو ہے یحییٰ ابن معین, امام بخاری ابن معین نے جو ہے سکہ کہا ہے, العجلی نے سکہ کہا ہے, ابن حبان نے سکہ کہا ہے, اور سکہ کہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو انہوں نے اس حدیث کو رد کیا, یہ مستدرک علی الصحیحین, جس میں اس کا وہ خود لگا رہے ہیں ہذا صحیح الاسناد, بخاری مسلم لگا رہے ہیں, اس میں لفظ خلیفہ نہیں ہے. یہ جو المستدرک علی الصحیحین میں اس میں بھی لفظ خلیفہ ہے معذرت کے ساتھ. تو یہ مختلف طرق کے ساتھ آئی ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ فقط جو ہے ایک ہی سلسلہ ہے, مختلف طرق کے ساتھ آئی ہے. تو لہذا اس کو ضعیف کہنا یا اس کا انکار کرنا, اس کو منکر کہنا کسی بھی صورت بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو میں نے چیز پیش کی تھی کہ ولی کی معنی وہاں لی جا رہی ہے حاکم کے, اصل میں بات چاہیے تھی وہ, اس کا جواب ہمیں وہ چاہیے تھا کہ اس کا جواب ملے در حقیقت, لیکن اس کا جواب ہمیں نہیں مل سکا. اور رہی بات کہ سبب کی انہوں نے بات کی, وہی بات کہوں گا, میں نے آیت پڑھ کے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے قرآن میں اس سبب کو رد کر دیا ہے صحابہ کو. اب آپ یہ بتائیں کیا ہم مل کر امام مہدی بنا سکتے ہیں؟ نہیں. میں نے ان سے عرض کیا تھا, ابھی پوچھ لیتے ہیں, رسول اللہ کے بعد اگر آپ کے بقول کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے, مجھے یہ بتائیں حضرت ابو بکر عمر کی اطاعت واجب تھی؟
جی جی اس کا جواب ضرور جواب دیں قبلہ، ابھی دے دیں، میں سن لوں ہاں یا نہ. جی جی واجب بالکل واجب نہیں ہے واجب تھی. واجب تھی نا، ٹھیک ہے لکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے ان کی اطاعت جو ہے واجب. واجب کے نام لیا انہوں نے، ہاں. کوئی اور نام نہیں. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے حضرت کہ عثمان حضرت علی نے ان تینوں کی اتباع کی ہے. بات سنیں نا، دیکھیں جی میری جی. بات سنیں. جی جی. میں نے ان سے پوچھا امام حسین کا پھر کیا حکم لگائیں گے؟ انہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے. جس طرح سے صحابہ سبب ہیں تو اسی سبب نے یزید کو بھی بنایا ہے، اجماع اس کی بیعت ہوئی ہے، تو پھر اس کی اطاعت بھی واجب تھی اللہ کی طرف سے. یزید کی اطاعت یہ بھی واضح کریں گے. فقط کہنا کافی نہیں ہوگا نا، اگر یہ کہہ رہے ہیں واجب تھی تو اس کو قرآن سے پروف کریں گے، رسول اللہ کی حدیث سے پروف کریں گے کہ بھئی ان کی اطاعت واجب تھی اور امیر المومنین کے لیے لازم تھا کہ ان کی اطاعت کریں، اور امام حسین کے لیے بھی واجب تھا کہ امام حسین یزید کی اطاعت کرتے کیونکہ وہ خلیفہ بن چکا تھا. اگر اللہ نے ان کی اطاعت واجب کی تھی تو پھر ہر طرح سے کلی طور سے کی تھی نا. اب یہ ان کو پورا جواب دینا ہوگا، جب یہ جواب دے دیں گے تو پھر میں اپنی وہ پیش کروں گا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ بھی ہیں وہ وارثان قرآن. سوال یہ ہے کہ صحابہ اگر وارثان قرآن تھے تو وہ کہہ رہے ہیں آج کے مولانا بھی ہیں. آج کے ہمارے پاس نہیں ہے نا اس چیز کو. اچھا میں آپ کو بتا، قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن بتائے گا نا کہ بھئی میرا وارث کون ہے، ہم تھوڑی بتائیں گے. جی جی. بھئی اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ٹھیک ہے، جو پچھلی گزشتہ امتیں گزری ہیں اللہ نے ان کے وارثین قرار دی اور کہا ہے کہ ان کو میں نے چنا تھا. ٹھیک ہے، کتاب کے جو میں نے اپنے چنیدہ بندوں کو اس کی وراثت دی تھی. قرآن میں سورہ عنکبوت میں آیت ہے کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ میری واضح روشن آیتیں ان صدور کے اندر ہیں جنہیں میں نے علم عطا کیا ہے. قرآن کی بات ہے، قرآن کو اللہ رب العالمین نے ان صدور کے اندر رکھا ہے، ان واضح آیتوں کو، روشن آیتوں کو، جن کو اللہ نے دنیا میں علم دے کر بھیجا ہے. صحابہ اگر وارثان قرآن ہیں، سوال ہے میرا، انسان ایک گفتگو کر رہے ہیں. حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لیکن اگر کوئی شرعی مسئلہ آیا تو کیا وہ قرآن سے استفادہ کر سکے کہ وہ قرآن سے جواب دے سکتے؟ لیکن پھر بھی رجوع کہاں کیا انہوں نے؟ امیر المومنین کی طرف، اور امیر المومنین نے جواب دے کر بتا دیا. اور یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میرے لیے کافی ہے، اب آپ اس میں سے خود ہی حساب کر لیں، خود ہی اس سے استفادہ کر لیں. لیکن مولا علی نے جواب دے کر بتا دیا کہ میں اس کا وارث ہوں، اگر میں اس کا وارث نہ ہوتا تو تم میرے پاس نہ آتے. اور امیر المومنین کی قضاوتیں جو بھی ہیں قرآن سے، یہ جو بھی ان کے پاس مادہ تھا، پہلے دن بھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. تو یہ مادہ کس کے پاس تھا؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا کہ وہ قرآن کے وارث تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کا وارث قرار دیا. ان کے بعد امام حسن اور امام حسین. ہماری بات چل رہی تھی، بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں، کچھ رہ بھی جاتی ہیں. ایک تو آپ کا 1 گھنٹے کا پروگرام، ہم سے پوری باتیں ہو نہیں پاتی، رہ جاتی ہیں. اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ پارٹ 4 کر لیں گے، اس کو کر لیجیے گا کہ چیزیں کافی رہ جاتی ہیں. اور بھائی یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ خلیفہ بننا، اور اللہ رب العزت صحابہ کو سبب بنا رہا ہے. کیا اللہ کی پہلے یہ روش رہی ہے؟ نہیں، اس کا جواب ہمیں نہیں ملا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بنائے تھے، اس کا واقعی اور قطعی جواب چاہیے قرآن سے، جی، کہ بھئی کوئی قرآنی مثال ہمیں ملے. اور خلافت کا جو معیار پچھلے 2 پوڈکاسٹ میں آپ پوچھتے رہے کہ خلیفہ ہونے کا معیار کیا ہے، حضرت نے جواب نہیں دیا کہ خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے. آیا یعنی اس کے پاس علم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں میزان دے رہا ہے، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں. جو جنگ کے میدان میں ثابت قدم ہے اور جو نہیں رکتا وہ دونوں برابر نہیں ہیں. پورا میزان ہے. اللہ رب العزت نے وہ درجات بنائے ہیں اور ان کو ممتاز کیا ہے کہ جن کے اندر یہ کوالٹی موجود ہیں. حضرت نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا کہ خلیفہ ہونے کے لیے افضل ہونا شرط نہیں ہے. پورے اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے، اسی طرح سے جس طرح سے خلافت کی ترتیب ہے، اسی طرح سے افضلیت کی ترتیب ہے. یہاں آپ کے اسی پروگرام میں مناظرے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور اتنے بڑے مناظرے ہوئے ہیں. یہاں خود میرے ساتھ تھی اپنا سلفی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں امیر المومنین. وہ پوڈ کاسٹ ہم نے دیکھا ہوگا. اور ان کے سارے علماء، پوری اہل سنت متفق ہے کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں. اور اس کو جو خطبے میں بھی پڑھتے ہیں کہ بعد الانبیاء بالتحقیق، اور یہ پورا ایک خطبہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. اور یہ عقیدہ ہے، لیکن حضرت کہہ رہے ہیں کہ نہیں، افضل ہونا شرط نہیں ہے. حالانکہ احادیث کے اندر موجود ہے جو سب سے بڑھ کر علم ہو. کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ مثال دے دی تھی،
اور پھر حضرت اس کو لے گئے دوسری طرف کہ بھائی حضرت طالوت کو جو ہے بنایا جا رہا تھا جی جن لوگوں پر، وہ ان سے افضل تھے، ان سے علم والے تھے، ان سے شجاع تھے. اب آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ بھئی حضرت ابو بکر مولا علی سے بڑھ کر عالم بھی تھے، مولا علی سے بڑھ کر شجاع بھی تھے، ان کو بنانے والے تھے نبی. لیکن یہاں پر سبب جو ہے وہ لوگ کیوں ہیں؟ پھر حضرت طالوت کو جو لوگوں نے کہا نا، ایک نبی سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی آپ منتخب کریں، آپ بتائیں، تو جب نام لیا گیا تو اس پر اعتراض ہوا. تو بھئی وہاں ماضی میں گزشتہ قوموں میں اللہ نے لوگوں کو سبب نہیں بنایا. ہمیں جو ہمارے جوابات چاہیے وہ اس طرح سے چاہیے کہ ہمیں کم از کم ایک مثال تو ملے. ٹھیک ہے، تو بھئی ہمیں پھر ایک اندازہ ہو کہ بھئی واقعی جو ہے ایسا ہی ہے. معاویہ صاحب کا جی جی معاویہ صاحب دیکھیں، آپ ان تسلی بخش جواب نہیں دے رہے ہیں، اور زارعی صاحب جو ہیں وہ نالاں ہیں، ناخوش ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا جواب ملے کہ جس کو ہم ایک مثال بنائیں کہ اہل سنت مولانا آئے تھے، وہ پوڈ کاسٹ میں ہمیں کچھ سکھا کے گئے. اب پچھلی پوڈ کاسٹ بھی ہوئی تھی تیجانی صاحب کے ساتھ، تو اس میں ظاہر سی بات ہے گرما گرمی ہو گئی وہ آوازیں آپ نے سن بھی لی ہوں گی. تو خیر بہرحال آپ ویٹنگ میں تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم پہ چلایا جاتا ہے یا غصہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں جوابات نہیں ملتے اور قرآن کی آیت کا جواب نہیں ملتا. آپ ایک دفعہ کوئی ایسی ٹھوس دلیل دے دیں جس سے یہ متاثر ہو جائیں کہ معیار خلافت کیا ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ انہوں نے یزید کی بات کی، یزید کی خلافت کی بات کی، کہ امام حسین پہ آپ کیا حکم لگائیں گے. یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. بی بی حدیث سنائی تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا نا. وہ فتق والی جو بات کر رہے ہیں، ان پہ کیا حکم لگے گا، ان پہ کیا حکم لگے گا. انہوں نے تو خلیفہ راشد کو نہیں. جب ہم دنیا سے مر کر چلے جائیں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ جو رسول اللہ کے بعد خلافتیں بنی ان کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا. جی جی، یہ ذرا جوابات دے دیں. اصل میں ٹائم آپ نے بہت کم دیا ہے، میرے سوالات رہ گئے پچھلے جو انہوں نے اعتراض. اچھا وہ سوال آپ رکھ دیں، پہلے وہ رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور میرے سوالات ہیں وہ بھی میں نے ذکر ہی نہیں کیا ابھی تک. وہ سوالات کیا وہ پہلے بھی رکھ دیں. ٹھیک ہے، چلے رکھ دینا، ان میں سے 2-3 تو رکھ دیں. ہاں وہ سوالات. ہاں سوالات. وارث قرآن کی بات کی ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں تو پھر جواب دیں گے. یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی صرف وارث قرآن ہے. ابھی انہوں نے یہ بات کی ہے. سوال یہ ہے کہ سیدنا علی وارث قرآن ہے، امام بھی کہتے ہیں، ہادی بھی کہتے ہیں. سیدنا علی نے اپنی زندگی میں کیا ہدایت کی امت کو؟ جواب دیں مجھے. دور ابو بکر، دور عمر، دور عثمان، اپنے دور میں کیا ہدایت کی، کون سی گمراہی سے روکا، کون سا دین نافذ کیا سیدنا علی نے، یہ مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم سمجھ میں آیا کہ سیدنا علی واقعی امام اللہ نے بنایا ان کو بقول ان کے، تو انہوں نے اپنی امامت کو ان کا حق بھی ادا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ سوال نوٹ کر لیں کیونکہ پھر وارث قرآن کی حقیقت بھی سامنے میں آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب رہی وارث قرآن کی حقیقت، تو یہ کہہ رہے ہیں صرف علی ہیں. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی پوری امت کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران میں کیا ہے کہ ان کو قرآن سکھائے. اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے احسان کیا اس امت پر، ان میں رسول بھیجا. آگے فرمایا کہ ان کو قرآن سکھائے اللہ کے نبی. یہ کہہ رہے صرف علی کو سکھائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو سکھائے قرآن، یہ کہہ رہے ہیں علی کو سکھائے، صرف علی قرآن کے وارث ہیں. تو قرآن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے مسلسل. اور کہہ رہے ہیں بھائی. اچھا ٹھیک. اور حدیث میں نے سنائی کہ علماء وارث ہیں، یہ شیعہ کی بھری پڑی ہے روایت. امام جعفر، امام باقر سے، مجنون الدین سے روایت ہیں، لیکن اس کا جواب اچھا دوسرا ان کا سوال آپ کا کیا ہے؟ جی آگے میں نے سوال سارے نوٹ کیے ہیں. جی جی. ولی کا معنی انہوں نے کہا، ولی کے معنی پر آتا ہوں میں. جی جی. ولی کا انہوں نے معنی کہا کہ ولی کا معنی خلیفہ ہے. میں نے آپ کو کہوں کہ ولی کی مختلف معنی آتی ہیں. اچھا. خود یہ کبھی نہیں کہیں گے علی ولی اللہ سے معنی ہے کہ علی اللہ کا خلیفہ ہے یا حاکم ہے. کبھی بولیں گے یہ علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، کیا معنی کریں گے؟ اللہ کا دوست ہے، یہ معنی کریں گے نا. یعنی خود بھی یہ ولی کا معنی کہیں دیکھیں علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ علی ولی معنی کیا ہے؟ علی اللہ کا حاکم ہے، یہ معنی کریں گے. یہ علی اللہ کا حاکم ہے، یہ معنی کریں گے. اب واری میں جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ولی کا معنی ہر جگہ حکمران نہیں ہوتا. ولی کا معنی ولی دوست بھی ہوتا ہے. علی ولی اللہ کا معنی علی اللہ کا دوست ہے، یہ معنی ہے نا، نہ کہ علی اللہ کا حاکم ہے. یہ معنی کبھی کوئی شیعہ نہیں کرے گا. مولانا کریم معنی اس کا ذرا نوٹ کریں سوال. ٹھیک ہے. تو آگے حدیث پوری سنیں جو حاکم کی بات کر رہے ہیں نا. میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ ولی معنی دوست ہے. یہ ولی کن میں ممبادی روایت پوری پڑھیں آپ. بات کیا چل رہی ہے؟ بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سیدنا علی کو امیر بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. واپس جو لوگ ہیں پوری روایت یہ انہوں نے پڑھی تھی کہ کچھ لوگوں نے آگے اعتراض کیا کہ سیدنا علی ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں. 3-4 لوگوں نے اعتراض کیا سیدنا علی پر. جب 4 لوگوں نے اعتراض کیا تو فقال یا رسول اللہ الم تر ان علی سنا کذا و کذا. چوتھے نے بھی اعتراض کیا علی رضی اللہ عنہ پر. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والغضب فی وجہہ. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، چہرے پہ غصہ تھا. فقال ما تريدون من علی، تم چاہتے کیا علی سے تم؟ یعنی لوگوں نے اعتراض کیا
بات خلافت کی چل نہیں رہی، بات اعتراض کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. پھر کہا ان علی منی و انا منہ و ولی کل مومن، ٹھیک ہے، علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، علی ہر مومن کا ولی ہے. اب بات کیا چل رہی ہے؟ شکایتیں آ رہی ہیں، یہاں بات چل رہی ہے ولی کی. اب کیا معنی سمجھیں گے اس پہ؟ آپ خود مجھے بتائیں. عوام بتائے کہ جہاں ایک سیدنا علی کے بارے میں لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، تو یہاں ہمارا محبت کی ہوگی، دوست کی ہوگی، خلافت کی ہوگی. یعنی بات تو خلافت کی چل رہی نہیں ہے یہاں روایت. آپ یہاں پہ وہ جو والی روایت پڑھ رہے ہیں نا، جو معروف روایت ہے بریدہ اسلمی والی، بریدہ اسلمی نے بھی یہی شکایت کی. نہیں، عمران بن حسین ہے، یہ عمران بن حسین ہے، اس کو کھلا رکھیے. عمران بن حسین ہے، عمران بن حسین، وہ دوسری روایت ہے بریدہ اسلامی. ہاں، تو اس میں تو یہ کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول نے بریدہ اسلمی کو کہا تھا کہ تم علی کی تنقیص نہ کیا کرو، علی سے بغض نہ رکھا کرو، بلکہ علی سے محبت رکھو. آپ یہ دلیل دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو روایت انہوں نے پڑھی ہے نا، جی جی، وہ دوسری روایت ہے بریدہ اسلامی والی، یہ عمران بن حسین والی. عمران بن حسین، یہ سواد والے حسین، سواد والے حسین ہے، ٹھیک ہے. اچھا. اس میں پھر بات چل رہی ہے علی کی شکایت کی. تو جب شکایت کی بات آ رہی ہے تو یہاں بات چلے گی محبت کی، ٹھیک ہے. تو سیاق و سباق آپ دیکھیں، یہاں خلافت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ ریز ہو جاتا ہے جی، کہ رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ علی سے بغض رکھتے تھے. بغض کی بات نہیں ہے، شکایتوں کی بات ہے. شکایتیں تو پھر شکایت تو شکایت تو ہوتا ہے نا، دل میں کینہ ہو تو شکایت کریں، یار لازمی نہیں کینہ ہو. اچھا، کسی کو کوئی بات پسند نہیں ہے کسی خاص بندے کی، ٹھیک ہے، اچھا، شکایت کر دی اس پر، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک، مان بھی لیا بالفرض کے تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر تو ختم ہو گئی نا. ہاں ٹھیک ہے، پھر ختم ہو، ٹھیک ہے. چلیں، تو بات یہ ہے کہ ولی کا معنی ہر جگہ حکمران نہیں ہوتا. حکمران جہاں حکمران لیا جائے گا وہاں لیا جائے گا، جہاں نہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لیکن ولی کا معنی صرف حکمران نہیں ہے، یہ صرف حکمران مانتے ہیں، ورنہ پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک بات آگے چلیں. پھر انہوں نے کہا کہ پچھلی بار جو انہوں نے کہا تھا کہ رقبے کی خلافت، ہاں رقبہ، تو انہوں نے، میں نے مثال دی فتح مکہ کی، تو انہوں نے کہا کہ فتح مکہ بیچ میں ڈال دیا انہوں نے. ابھی انہوں نے فرمایا، میں نے الفاظ لکھے ہیں ان کے. اچھا، ایک پوائنٹ کا آپ نے ان کا جواب دینا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے دور میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی تھی. فتوحات دوسرے خلفاء کے دور میں. نہیں نہیں، اس پر مجھے اعتراض نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، سیدنا علی کی خلافت سے ہم بالکل مطمئن ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح صحیح. فتح مکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رقبے کی خلافت کے پچھلی بار بہت انہوں نے مخالفت کی رقبے کی. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں. اللہ کے نبی نے مدینہ آ کر کیا کیا؟ رقبہ قائم کیا نا، مدینہ پہ اپنی حکمرانی قائم کی نا. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھیلاتے گئے. مکہ بھی فتح ہوا، حنین فتح، حنین میں حملہ کیا جا کے، ہم یمن پہ جا کے حملہ کیا. یہ سارے حملہ کر کے فتح ہوئے. اللہ کے نبی کی سیرت ہے یہ. جی، کس طرح انکار کریں گے آپ کہ اللہ کے نبی نے رقبہ حاصل نہیں کیا؟ تو رقبہ کی بات یہ انہوں نے رسول اللہ کی زندگی سے مثال دی. ٹھیک ہے. جی تو ابھی کہاں ابھی تو میں سوال بھی دہراؤں گا. ٹھیک ہے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اصول ہے کہ افضل جو ہوگا وہی خلیفہ ہوگا. یہ ہوگا انشاءاللہ، یہ افضل جو ہوگا وہ خلیفہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اصلاح کریں اپنی، ذرا آپ کو مطالعہ کم ہے مولانا. یہ شرح عقائد عقیدہ النبراس فی شرح عقائد، ٹھیک ہے جی. یہاں خود عبارت دیکھیے گا، صفحہ نمبر ہے اس کا 320. عبارت دیکھیے گا آپ. شیعہ روایت ہے؟ نہیں، سنی کتاب ہے. اچھا، سنی کتاب. ولا یشترط ان یکون افضل اہل الزمان خلافا للشیعہ، یعنی اہل سنت کے شرط نہیں ہے کہ خلیفہ افضل بھی ہو لیکن شیعہ اس کے خلاف ہے. یعنی شیعہ افضل کو وہی خلیفہ مانتے ہیں، اہل سنت نہیں مانتے. یہ عقائد کی کتاب ہے. اچھا ٹھیک ہے. واستدلوا علی الاشتراط بان الامام المفضول قبیحۃ عقلا، اور یہ نقل کرتے ہیں شیعہ کا اعتراض کہ جو آپ غیر مفضول امام افضل کو نہیں بنائیں گے، کم افضل کو بنائیں گے تو یہ عقلاً کبھی ہے. اب یعنی شیعوں کا عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ ہے کہ امام افضل ہونا چاہیے، لیکن اہل سنت کی شرط یہ نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی اہل سنت کا وہی خلیفہ بنے گا جو افضل ہوگا، یہ شرط نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر حضرت علی سے افضل کیوں ہے؟ وہ تو شیعہ کا اعتراض نقل کر رہے ہیں. یہ پھر ایک اعتراض اٹھائیں گے کہ حضرت ابو بکر حضرت علی سے افضل کیوں ہے؟ کیوں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں؟ دوسری روایتیں ہیں. اچھا، وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایتیں ہیں. افضلیت کے لیے علم بھی ہے، افضلیت کے لیے اور روایت ایمان میں سبقت بھی ہے، اعمال میں سبقت بھی ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ علی سے بڑھ کر ابو بکر علم والے تھے. اچھا یہ بتائیں، نبی کی حدیث ہے، علی کی حدیث ہے. اچھا یہ پھر اعتراض اٹھائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلے لے کر حضرت ابو بکر عمر عثمان کیوں آئے؟ دیکھیں، اور چونکہ جب وہ علم میں عالم تھے یا ان کے پاس علم تھا یا ان کے پاس تقویٰ تھا، اس کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ سیدنا علی خود سیدنا ابو بکر سے علم لیتے تھے. اچھا، میری بات کھولو بھی، کریں بسم اللہ کریں. تو بڑی آپ نے میں تو زبردست بات کر دی ہے. یعنی حضرت علی حضرت ابو بکر سے سیکھتے تھے، روایت لیتے تھے. اچھا دین لیا. قبلہ یہ تو بہت احمد کی روایت قبلہ شہباز عثمانی تو اچھل جائے گا. میں تو اس کو سامنے لائے ان کو، میں تو کہتا ہوں ان کو سامنے لائے. وہ اچھل کے تو ویڈیو بنائے گا.
ان کا وہ تو ویڈیو بنایا, میں چاہتا ہوں نہیں ہم بھی سنے. جی جی, یہ آج تو یہ بہت یہ نئی روایت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رہا. جی جی ازولید میں چاہ رہا ہوں کہ آپ موضوع رکھیں جی تاکہ جی انشاءاللہ جی جی جی, یہ شیعہ روایت ہے, نہیں سنی روایت ہے یہ. سنی روایت ہے. ٹھیک ہے, میں اصل میں بات یہ ہے سنی روایت کو کہاں مانیں میں گے. بتاؤں اچھا اچھا, جب سنی روایت بات کرتے ہیں نا یہ, ہاں پھر ہم جب پھنستے ہیں سنی روایت ہو نا, کہتے ہیں یہ سنی روایت ہے, چھوڑا اس کو. بھائی سنی روایت پہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کتاب سننا کھول کے پڑھ رہے ہیں, حاکم پڑھ رہے ہیں, پر چھوڑو سنی روایتوں کو نا آپ. وہ آپ کے لیے نہیں, جب ہماری حجت ہے تو ہم حجت اپنی بات اور اس کو توڑ رہے ہیں باتوں کو. اچھا اچھا, انکار کیوں کر رہے ہیں آپ؟ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہم ان کی بات کو توڑ دیں تو کہتے ہیں نہیں ہمارا مت پر نہیں ہمارا. نہیں قبلہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب ہم سنی سے اس کو توڑ رہے ہیں. جب آپ بات کر میں وہ روایت کو چلیں چلیں بسم اللہ کریں. اچھا دیکھیں, یہ انہوں نے جو ہے نا بہت ساری باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے اپنے یعنی دورے اس میں رسول اللہ کے بعد کون سی ہدایت کی ہے. حضرت علی نے حضرت عمر کو ہلاکت سے بچایا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہلاکت سے بچائے اور جو ہلاکت میں پڑ جائے دونوں برابر نہیں ہوتے. جی بیعت کی بات کی, اس کو میں کلیئر کر دوں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ جس کو بھی جو ایمان لایا ہے, ایمان لانے کے بعد اگر اس کو کوئی جبر کرتا ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرے, تو میں اللہ اس کو کچھ نہیں کہتا, کیونکہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے. آپ نے خود ہی جو ہے حدیث سنائی تھی شیعہ, پھر آخر میں خود ہی وہ اس کا بیان کر دیا کہ بھائی وہ کیا تھا کہ بھائی شیعہ موقف زبردستی تھی, اور بیعت ہمیشہ خوشی سے ہوتی ہے, جبرن بیعت ہوتی نہیں ہے. اور رہی بات جب محمد بن سلمان جو ہے ولی عہد بنا تھا تو ٹی وی پہ واضح آیا تھا کہ ایک بندہ بیعت بھی کر رہا تھا اور اس کو گالیاں بھی دے رہا تھا, تو اس کو جو ہے نا پولیس والے اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے. تو یہ کوئی بیعت نہیں ہوتی. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ بھئی کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے, ظاہری طور پر مولا علی نے کبھی بھی حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی, کسی بھی امام نے نہیں کی. انہوں نے جان دینا پسند کر دیا لیکن بیعت نہیں کی. اسی بیعت کے وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہوئے, شہادتیں ہوئی ہیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لکھنے والوں نے تو امام زین العابدین کے لیے لکھ لیا کہ کربلا کے بعد یزید مدینہ آیا اور آ کے امام زین العابدین سے کہا کہ میری بیعت کر ورنہ تجھے قتل کر دوں. روایت صحیح ہے, امام زین العابدین نے روایت صحیح ہے کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی ہے. شیعہ کتاب میں جی جی ہاں, اچھا ثابت ہے یہ, نہیں اچھا 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 اچھا. اب یہ امام زین العابدین نے بیعت کر لی. اب سوال یہ ہے کربلا کے بعد پہلے پروف کر کے کوئی دکھا دے کہ یزید مدینہ آیا تھا. یہ پروف کرنا ہے کہ بھئی یزید مدینہ آیا تھا اور آ کر امام زین العابدین سے یہ بات کہی تھی. یہ جھوٹی مجھول روایت ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لکھنے والوں نے تو لکھ دیا ہے, یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ تاکہ دکھایا جائے کہ ائمہ اہل بیت نے ان کی بیعت کی ہے. اور یہ جو حضرت دلائل دے رہے ہیں اپنی کتابوں سے, پھر کہہ رہے ہیں کہ افضل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے خلیفہ ہونا, اور یہ بات سوچنا عقلاً کبھی ہے. شیعوں کا عقیدہ ہے, ایک دلیل دے دیں, کوئی ایک دلیل دے دیں کہ بھائی اس طرح سے عقلاً کبھی ہے کہ یعنی اللہ نے جو میزان قرار دیا ہے وہ رہا ایک طرف, قرآن ایک طرف اور ساری چیزیں ایک طرف, لیکن یہ افضل ہونا ضروری نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے. اب ان کے یہاں انہوں نے کہا کہ بھئی خلیفہ کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے, اور میں نے اسی لیے پوچھا, لیکن انہی کے پاس یہ بھی عقیدہ موجود ہے کہ ہمارے یہاں خلافت کا معیار نہیں ہے, کوئی فاسق ہو, فاجر ہو, ظالم ہو, کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے. حالانکہ ان کے الفاظ بھی سوشل میڈیا پہ میں نے خود سنے ہیں, اور یہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ظالم بھی ہو کیسا بھی ہو. تو جب ایسا بندہ, پھر اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. اور میرا یہ سوال ان کے پاس رہے گا کہ قیامت کے روز اللہ ہم سے پوچھے گا, کہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں جی کہ تاکہ یہ جواب دے کر جائیں کہ آپ نے خلافتوں کو ان کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا. تو یہ لازمی جواب دیں گے, پھر اس کو قرآن سے پروف بھی کریں گے اور احادیث سے پروف بھی کریں گے. میں جن کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ ان کی خلافت کا پوچھے گا, امامت کا پوچھے گا, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی خلافت اور ان کی امامت کی وصیت اللہ کے رسول نے کی ہے. اسی لیے جس کو اللہ خلیفہ بناتا ہے, اور آپ کے بقول کہ اللہ نے بنایا ہے, تو اللہ پوچھے گا بھی امام حسین پر کیا حکم لگائیں گے,
بی بی فاطمہ تو زہرا پر کیا حکم لگائیں گے؟ تو یعنی یہ پوری کی پوری ایک کھچڑی بنتی جا رہی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس نظام کو ہم سمجھے کیسے. اچھا پھر اس کے بعد جی قبلہ ایک میرا سوال ہے, اس کے بعد نہ فقط یزید پر آپ چھوڑ دیں, جی اس کے بعد یزید کے بعد آل مروان بنے ہیں وہ افراد کہ جن پر مروان پر اور اس کے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی. اسی بندے کی اولاد جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ بنی ہے, اس کی اطاعت بھی اللہ نے واجب کی ہے. یہ بھی آپ بتا دیں. اللہ ان کی خلافتوں کا بھی ہم سے پوچھے گا, کیونکہ اللہ نے حکومت تو اللہ دیتا ہے نا. جی یہ مروان کی حکومت, آل مروان کی حکومت, ان کا بھی اللہ ہم سے سوال کرے گا. یہ دین اسلام یہ ہمیں ملا ہے کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں کی اتباع کریں, پھر ان کو منسوب کریں رسول اللہ سے. بھائی حکومت تو اللہ کے اختیار میں اللہ دیتا ہے, تو بھائی سبب آخر تک یہی رہا ہے. اچھا قبلہ میرا ایک سوال ہے, قبلہ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ امام حسین پر کیا فتویٰ لگے گا, انہوں نے یزید کی مخالفت کی یا یزید کے خلاف جو ہے خروج ہوا, ٹھیک ہے, دونوں کتابوں میں موجود ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جن صحاباؤں نے حضرت علی کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر کی بیعت کی, تو ان صحاباؤں پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا, اہل سنت اٹھائیں گے. بات یہ ہے کہ صحابہ کو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا تھا, وہ شواہد میں نے آپ کو دے دیے. یہ جس طرح سے بیعت ہوئی تھی, جس طرح سے خلافت قائم, وہ سمجھ کیوں نہیں پائے؟ باقی جو ہیں حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت عمر ہوں, ان کی جو حضرت ابو بکر نے بھی جو ہے نا لازمی سمجھا کہ میں خود خلیفہ بنا کے جاؤں. اس وقت تو کوئی سبب صحابہ نہیں بنے. پھر بعد میں یہ کہ ان کو یعنی اختیار کرنے کے بعد پھر بعد لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا, تو یہ ہے کہ مشورہ ہوا. حضرت ابو بکر نے جب حضرت عمر کو بنایا نہیں, تو یہ بھی آپ اللہ کی طرف سے جوڑتے ہیں, باقی معاملات بھی آپ اللہ کی طرف سے جوڑتے ہیں. میرا یہ کانسیپٹ کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے, امام اللہ کی طرف سے ہے, اور آپ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہمارے پاس بھی یہی ہے کہ اللہ بناتا ہے, تو بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے اس طرح سے نہیں بنایا. جن کے لیے رسول اللہ نے جن کی وصیت کی ہے, اب یہ جو اصل چیز ہے جو میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جس طرح سے پہلی خلافت قائم ہوئی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, اس کو تو حضرت عمر فلتہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو ایک فلتہ تھا. فلتہ کیا ہے؟ یا آزمائش اچانک تھی. بات یہ ہے کہ رسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا تھا کہ بھئی ہم ثقیفہ سے چلتے ہیں واپس, جمعے کے دن یا کسی ایسے دن ہم ایک اہتمام کریں گے, سارے اہل مدینہ کو بلائیں گے, ہم خلیفہ بنا لیں گے. اگر بزرگواری کی جاتی یہ بھی چیز ہو سکتی تھی. لیکن آپ خود بتائیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں کہ یہ الہی خلافت بن رہی ہے. آپ خود فیصلہ کریں کہ اس خلافت کے اندر رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے. اس خلافت کے اندر حسن حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ نہیں ہے. اس خلافت کے اندر امیر المومنین جن کی ذوالفقار سے اسلام نے ترقی کی ہے, یہ ذوالفقار علی کا احسان ہے. یہ خیبر فتح کرنے والے علی ہیں, یہ خندق فتح کرنے والے علی ہیں, یہ ساری جنگیں جیتنے والے علی ہیں. جب رسول اللہ کسی کے مقابلے میں جاتے تھے جنگ کے لیے, تو ہر اس طرف مخالف لشکر میں, کافروں کے لشکر میں, ہر بندے کا یہی سوال ہوتا تھا کہ محمد کے ساتھ علی آیا ہے یا نہیں. تو یہ ساری شجاعتیں امیر المومنین کے لیے تھی, تو حق بھی ان کا بنتا تھا. اور اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, شعور دیا ہے کہ جو بندہ علمی حوالے سے برتر ہو, جو بندہ شجاع ہو, جس کو اللہ نے حکمتیں عطا کی ہوں, جو بندہ مادہ ہدایت رکھتا ہو, جو بندہ مادہ عدل کا رکھتا ہو, عدل کے فیصلے کرنے کا, یہ آپ کا ٹائم ہو گیا. یہ اپنے اداروں کے اندر بھی اگر کسی کو مدیر بناتے ہیں تو اس کی علمیت دیکھ کر بناتے ہیں. یہ نہیں بناتے کہ بھئی یہ جو ہے یہاں پر کیوں کبھی نہیں ہے. کیا مدرسے کا چپڑاسی جو ہے وہ مدیر بن سکتا ہے؟ اگر یہ قانون آپ لاگو کر رہے ہیں کہ بھئی عقلاً کبھی ہے, تو ہمیں تو عقلاً یہ کبھی لگتا ہے کہ عالم موجود ہو اور غیر عالم وہ سند پر بیٹھے. ہمیں تو عقلاً یہ کبھی لگتا ہے کہ ایک شجاع موجود ہو اور غیر شجاع بیٹھا ہو. ہمیں تو یہ بات کبھی لگتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, تو یہ تو خلاف عقل ہے, بجائے الٹا ہمیں کہا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ نے چیزیں پیش کی ہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ کی کتاب, آپ کا عقیدہ ہے. ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ اب دیکھیں نا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ خود بنا لیں. ٹھیک ہے, میں ان سے جوابات دے دیتا ہوں. یہ بھی تو علماء ہیں, یہ بھی جو ہے وارثان قرآن ہے. خود کو اگر علماء کہہ رہے ہیں تو یہ مل کر امام مہدی کو لے آئیں. اگر یہ وارثان قرآن ہے, ان کے پاس قرآن بھی ہے, تو پوری دنیا کو فتح کیوں نہیں کر لیتے؟
جی نہیں کر لیتے. لیکن آج مسلمانوں جی کا حال قبلہ. آپ دیکھ لیں, اس کے مقابلے میں جی جی آپ کا وقت ختم ہو گیا قدرت مند قبلہ. کون ہے دادا؟ جی جی عیسائیت اور یہودیت. جی جی قبلہ. اچھا قبلہ یہ آپ کی لاسٹ ٹرن ہے کہ پروگرام کو اینڈ کرنا ہے, ٹائم بھی ہو گیا ہے. امام مہدی کا ایک تو پہلے جواب دیتے ہیں آپ. امام مہدی کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ امام مہدی کو اہل سنت خود بنائیں گے یا وہ منصوص من اللہ ہے, یا آپ انہیں کیا مانتے ہیں؟ تو ایک تو یہ بتا دیں, اور دوسرا معیار خلافت ونس اگین وہ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں بتایا. دیکھیں اتنی باتیں ہوئی ہیں ہمارے سامنے, میں نے یہاں تک سیناری کی بعید پیش کر دی, تابا وبا یا وسالہ میں کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. کہہ رہے تخیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا جواب دیا نہیں نہیں میں نے جواب دیا, آپ نے شاید توجہ نہیں کی, آپ اپنے نوٹس لکھنے میں لگے ہوئے تھے. میں نے تو آیت بھی پڑھ دی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من مجبوراً بیعت کی. ٹھیک ہے نا, نہیں مجبوراً بھی نہیں کی, میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. کہہ رہے ہو بیعت ہی نہیں ہے, تقیتاً بیعت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ کتاب میں لکھا ہونا الگ ہے. ہمارے جو شیعہ علماء کا عقیدہ ہے کل جی وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی بیعت نہیں کی. اور آپ جس طرح سے اپنے عقائد خود لکھتے ہیں, بھلے چلیں بسم اللہ کریں, آپ اپنے چلیں بسم اللہ کریں. پہلے تو وہ دکھائیں کہ حضرت ابو بکر نے دین جو سکھایا حضرت علی کو, پہلے ثابت کریں. وہ تو لازمی کہا ہے, تو ثابت بھی کرنا. انہوں نے پہلے تو میرے سوال کا جواب جو انہوں نے دیا اس پر آتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ علی نے کیا دین کا کام کیا ہے امامت پہ. انہوں نے کہا ایک جواب دیا, عمر کو ہلاکت سے بچایا. یعنی سیدنا علی کے لیے کام دین کا صرف بچایا کہ آپ عمر کو ہلاکت سے بچائیں. ٹھیک ہے, باقی نہ کوئی نماز سکھائی سیدنا علی نے, نہ تراویح ختم کی, نہ اذان ثانی ختم کی, نہ متع جاری کیا. یہ کوئی ہدایت نہیں تھی. یہ صرف عمر کو ہلاکت سے بچایا. تو علی کو امام بنایا اس لیے کیا تھا, عمر کو بچاؤ. تو عمر تو حق ہوا نا, عمر تو حق ہوا, جس کی وجہ سے اللہ نے علی کو امام بنایا ہے کہ علی تمہیں عمر کو بچانا ہے. عمر تو حق ہوا. ٹھیک ہے, باقی نہ مدعا نہ نماز نہ کچھ, علی نے کچھ نہیں سکھایا. ٹھیک ہے, جواب دیں گے اس بات کا. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی بیعت کا انکار کیسے کر رہے ہیں؟ وہ تابع بایا کہہ رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں بیعت کی ہی نہیں ہے. میں حوالہ پڑھوں. جی جی حوالہ اجاز طبرسی کے 3 حوالے میرے پاس ہیں. جی جی کس سے؟ الاجاز طبرسی شیعہ مطبع کتاب, اور اس میں مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہر روایت یا تو مشہور ہے یا اس پر شیعہ علماء کا اتفاق ہے. یہ روایت صحیح ہے. ہاں, یعنی اس کی کتاب. جی جی بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. پہلے یہ اجاز طبرسی صفحہ 112 113. قال اللہ اسامہ حل بایعت, اسامہ نے کہا اے علی تم نے بیعت کیا ابو صدیق کی؟ کہا ہاں. نام یا اسامہ, ہاں بیعت کی میں نے. آگے لکھا ہے کہ مکرہن مجبوراً بیعت کی. یہ بیعت مکرہن مانتے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے گا مجھے. پھر آگے وہی صفحہ 109 اجاز طبرسی, ما من الامت احد بایع مکرہن غیر علی و اربعتنا. علی اور 4 لوگوں نے, مقداد, اسود, سلمان فارسی, یہ 4 نے مجبوراً بیعت کی ابو صدیق کی. ٹھیک ہے, باقی سب نے خوشی سے بیعت کی. آگے چلیں, یہ اجاز طبرسی. ثم تلا وغیرہ فیا بایعو, ہاتھ کھینچا ابو صدیق کا اور بیعت کی. علی نے بیعت کی. 3 حوالے اجاز طبرسی کے. چوتھا حوالہ وہ اس کا اصل الشیعہ و اصولھا. آگے چلیں, یہ اور حوالہ کھولا ہے میں نے, بہار الانوار والا نقل کر رہا ہے علام الغراء سے, اور اس کی ہر سند کا راوی سکہ ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے, کہ ان حسن بن علی, سیدنا حسن سے روایت ہے کہ انہو قال, انہوں نے فرمایا ما منا احد الا یقع فی عنقہ بیعۃ الطاغیہ. ہمارے سارے اماموں کے گردن میں باطل کی بیعت ڈالی گئی ہے. یعنی ہمارے جو امام گزرے ہیں ان کے دور میں جو باطل خلیفہ گزرے ہیں ان کی بیعت ڈالی گئی. یعنی علی کے دور میں جو ان کے نزدیک باطل خلیفہ تھے وہ عمر عثمان کی بیعت ڈالی گئی. اب تو آپ حضرت ابو بکر باطل خلیفہ مانتے ہیں؟ پوری بات سنیں. اچھا, شیعہ مذہب میں مانتے ہیں ابو صدیق صحیح مانتے ہیں؟ پوچھیں ان سے. شیعہ مذہب میں کوئی بولے کہ ابو حق پر ہے نا, شیعہ مذہب ختم ہو گیا. تو شیعہ مذہب تو ہیں ہی باطل سارے خلفاء. ٹھیک ہے, اس لیے بیعت مانتے ہیں. یہ امام حسن کہتے ہیں کہ ہمارے گلے میں باطل کی بیعت ڈالی گئی ہے. اگر یہ ابو عمر عثمان کو صحیح مانتے تو شیعہ مذہب رہتا. آپ بتائیں مجھے. نہیں, یہ تو نہیں مانتے نا. تو کیا مانتے ہیں؟ غلط مانتے ہیں نا خلیفہ. وہی تو بات کر رہے ہیں حسن رضی اللہ عنہ کہ ہمارے گلے میں باطل کی بیعت ڈالی گئی ہے. اس سے رزلٹ کیا نکلے گا؟ یعنی میں سمجھ کر رہا ہوں میرے سوالوں کا کوئی جواب میں نے کوئی آپ کے سوالات لاجواب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے امام حسن مانتے ہیں کہ ہمارے ہر امام کے گلے میں باطل کی بیعت ڈالی گئی. یعنی ہم نے بیعت کی ہے ہر باطل کی. میں بیعت ثابت کر رہا ہوں کہ ان کے اماموں نے ہر باطل کی بیعت کی ہے. امام حسن کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ باطل نہیں مانتے, حق پر مانتے ہیں ابو صدیق کو, تو کہہ دیں کہ حق پر ہے. لیکن یہ باطل پر مانتے ہیں ابو صدیق کو, عمر کو, معاویہ کو. اس لیے امام حسن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گلے میں بیعت ڈالی گئی ہے. یہ دلیل ان کی فیور میں جاری ہے. ان کے مانے یہ مانے کہ بیعت کی ہے غلط بادشاہوں کی. یہ مانے بیعت انکار کر رہے ہیں, تو انکار کر چکے ہیں ابھی یہ کہ بیعت مانتے ہی نہیں.
اچھا یہ دلیل ہے ان کی. ہاں اچھا بیعت ثابت کر رہا ہوں میں اچھا کہ بیعت شیعہ تو غلط ہی مانتے ہیں, غلط ہی بیعت مانتے کو ہیں. صحیح ثابت کرے نا. ٹھیک ہے, اب یہ بیعت انہوں نے کیا غلط بیعت کی نا, کم سے کم یہ مان لیں کہ غلط بیعت کی انہوں نے, غلط خلیفہ کی بیعت کر دی ہے اماموں نے, اتنا بول دیں بس. اچھا اتنا بول دیں میرے لیے یہی کافی ہے. کبھی نہیں بولیں گے کہ بیعت کی ہے, کبھی نہیں بولیں گے. دیکھنے آپ اب یہاں بیٹھے میں بھی بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, بیعت تو ثابت ہو گئی اس سے نا. باقی اچھے مانے برے مانے یہ ہمیں کوئی سرکار نہیں اس سے. اچھا اور کیا بولا, علم کی بات کی آپ نے, کتاب سننی ہے, پڑھو کتاب. جی جی پڑھو. مسند احمد ہے, جلد نمبر اول ہے, صفحہ نمبر اس کا ہے 179, روایت نمبر ہے یہاں 2 ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, اسناد حسن لکھا ہوا ہے. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت اذا سمعت من رسول اللہ حدیثا نفعنی اللہ بما شاء منہ, کہ جو میں نے حدیث رسول سے سنی اس سے مجھے نفع ہوا, جو اللہ نے چاہا مجھے آگے سنے. وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ, اگر کوئی مجھ سے اور حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے نا نبی کے علاوہ, تو میں سے حلف لیتا ہوں کہ واقعی نبی نے بیان کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے, آگے چلیں. فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَقْتُهُ, اگر کوئی مجھ سے حلف لیتا ہے ہاں قسم اللہ کی نبی نے بیان کیا ہے تو میں اس کو سچا مانتا ہوں. ٹھیک ہے, آگے سنیں. وَأَنَّ أَبَا بَكْرَ رضی اللہ عنہ حَدَّثَنِي, ابو بکر حدیث بیان کرتے ہیں میرے سامنے, صدق ابو بکر, سچا بولتے تھے ابو صدیق, سچ بولتے تھے ابو صدیق, حدیث لے رہے ہیں ابو صدیق سے. آگے سنیں. وَإِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ, کہ وہ انہوں نے واقعی نبی سے سنا ہے, یعنی ابو صدیق کی روایت کو علی سچا مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب علی حدیث لے رہے ہیں, دین لے رہے ہیں کس سے, ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے, اور بھی روایتیں ہیں کہ ابو صدیق افضل ہیں علی سے علم کے اعتبار سے, لیکن یہاں موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے, رکھیے افضلیت انشاءاللہ میں باتیں دکھاؤں گا انشاءاللہ. بہادر بھی علی سے بڑھ کر ہیں, علم بھی علی سے بڑھ کر, میں علی سے دکھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے ایک اعتراض جو کیا تھا کہ آپ نے کیا کہتے ہیں جو علم میں بڑھ کر نہیں ہے, جو شجاع نہیں ہے, جو انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا ان کو اپنا خلفاء بنایا ہے, اس دلیل کو آپ کیسے توڑیں گے؟ دیکھیں علم میں بڑھ کر کیا کون نہیں ہے, حضرت ابو بکر عمر عثمان. ابو بکر عمر علم میں بڑھ کر ہیں. اچھا علم میں بڑھ کر, سیدنا علی سے بڑھ کر ہیں, میں نے ثبوت پیش کیا. اچھا حضرت ابو بکر عمر عثمان حضرت علی سے علم سے بڑھ کر نہیں, ہم سب کی بات نہیں کرتے. اچھا سب کی پہلی بات تو ہمارا یہ لازمی نہیں ہے کہ علم میں سب سے بڑھ کر ہو. اچھا ٹھیک, خلافت کے لیے ہمارے لیے شرط نہیں ہے, شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی اگر ابو صدیق خلیفہ بنا تو علم میں سب سے بڑھ کر ہے یا شجاع میں سب سے بڑھ کر ہے. یہ کہ شجاع ہونا چاہیے علم والا. ہماری شرائط لکھے ہوئے ہیں, میں نے کھولا تھا لیکن بند کر دیا ابھی. اچھا ٹھیک ہے, اظہار خفا میں شرائط لکھے ہوئے ہیں خلیفہ کی, اس میں علم بھی ہے, بہادری بھی ہے. یہ نہیں کہ سب سے بڑا بہادر ہو, لیکن بہادر ہو, شرعی مسائل کا بتاؤ. ہاں شرعی مسائل بتاؤ, علم ہو, بہادر بھی ہو, یہ ساری شرائطیں. باتیں بہت کھلتی ہیں نا, تو پھر یہ کہ باتیں کہیں اور چلی جاتی ہیں. جی جی. اچھا امام مہدی کی بات کر رہے تھے کہ امام مہدی کو خود بنائیں گے, خود بنائیں گے امام مہدی کو یا اللہ بنائے گا. امام مہدی کو جو ہے حدیث میں روایت موجود ہے جی جی پڑھیں کہ لوگ اس کی بیعت کریں گے. اچھا لوگ بیعت کریں گے, وہ بیعت سے انکار کرے گا. اہل سنت کی روایت ہے. اب شیعہ کی روایت میں کہ وہ بیعت کے لیے بلائیں گے. شیعہ روایت میں ہے شیعوں کے امام مہدی بیعت کے لیے بلائیں گے, اپنی بیعت کے لیے. کہیں تو کھولوں میں. جی جی ٹھیک ہے, تو شیعہ امام مہدی اپنی بیعت یہ آپ ثابت کر دیں تاکہ ان کو جواب مل جائے کہ امام مہدی کو اللہ نے اور اس کے رسول نے خلیفہ بنایا ہے یا امام مہدی کو لوگ خلیفہ بنائیں گے, بس یہ کلیئر کر دیں. مہدی کوئی صفت ہے, کوئی نام نہیں ہے. ان کا نام تو محمد ہوگا نا, محمد ہوگا. ٹھیک محمد ہوگا. ٹھیک ہے, تو مہدی صفت بطور صفت کہا گیا ہے, اور اللہ کے نبی نے گویا پیشن گوئی کی ہے کہ مہدی آئے گا. اب وہ مہدی کون ہوگا, کوئی خاص متعین شخص اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے, نشانیاں بتائی ہیں, نشانیاں کہ فلاں نشانی فلاں نشانی فلاں نشانی. بھائی اتنا بتا دیں وہ منسوس من اللہ ہے یا نہیں ہے. منسوس اگر یہ کہیں کہ نام لے کر ہیں تو نام تو کہیں بھی نہیں ہے, صفت بیان کی گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, صفات کے ذریعے سے مہدی کے نام یعنی مہدی ایک صفت ہے. ٹھیک ہے, تو مہدی ایک گویا کہ صفت سے بیان کی گئی ہے اور اللہ کے نبی نے نشانیاں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر دیکھیں منسوس ہوتا تو اتنے لوگوں نے کیوں دعویٰ کیا مہدی کا, اتنے لوگ گزرے جنہوں نے دعویٰ کیا مہدی کا. ٹھیک ہے, تو مہدی کے دعوے دار بہت گزرے ہیں, اس لیے یہ ثابت ہوا کہ یہ منسوس نہیں ہے. فلاں قبیلے کا ہوگا, فلاں گھر کا ہوگا, فلاں اس کا ہوگا, فلاں اس کا ہوگا, ایسی وضاحت نہیں ہے, چند باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب آخری بات میں کروں. جی جی, کہ انہوں نے ان کا پورا زور یہ تھا کہ سیدنا جو ہے خلافت کا معیار آپ کا کیا ہے, اسباب اللہ نے بنائے ہیں, یہ آپ ثبوت پیش کریں کہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں. میں نے ان کو بار بار یہ کہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام دنیا میں بغیر اسباب کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا انکار بھی نہیں کریں گے. میں نے مثال بھی دی رزق کی, اللہ رازق ہے, لیکن اگر کوئی فقیر آپ اس کو روٹی دیتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے, آپ رازق بن گئے. نہیں, رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, دنیا چل رہی ہے اسباب سے, اور یہ اس کا انکار کبھی نہیں کریں گے کہ دنیا اسباب سے نہیں چل رہی. اس کا انکار بھی نہیں کرتے اور مانتے بھی نہیں ہماری بات. اب میں کیسے مطمئن کروں ان کو, اسباب کا انکار کرے کہ نہیں سبب مانتا ہی نہیں, میں یہاں سے بولیں یہاں سبب مانتے ہیں
اسباب مانتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہے. حالانکہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ زور ان کا اس بات پر ہے کہ اللہ نے بنایا ہے. میں ان کو سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی چلو وہی نصی دکھا دو کہ اللہ نے نام لکھے ہیں, اللہ نے نام بتائیں گے, علی, فاطمہ, حسن, علی, حسن, حسین. تو یہ جو دلیل پیش کی یہ کہاں پیش کی ہے کہ علی میرے بعد تمام مومنین کا خلیفہ ہے؟ اچھا روایتی منکر ہے. میں نے بتایا نا دلیل پیش کی ہے. ابو بلج میں نے جرا کی ہے. ابو بلج خود البانی نے اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ نہیں, انہوں نے جو راویوں کو ثقہ ثابت کیا ہے, بھائی انہوں نے صرف ثقہ ثابت کی ہے. جو ذوف لکھا ہے وہ تو بیان کرے نا. ابن معین نے جو جرا کی ہے, بخاری نے جرا کی ہے, وہ بیان کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے تو وہ اسی سے پیش کیا البانی سے, جو حسن کہہ رہے ہیں. حسن کیوں ہے؟ یعنی جرا ہے نا راوی پر, تبھی تو حسن ہے. نہیں, حسن روایت تو قابل قبول ہے, قابل قبول ہے, لیکن وہ اپنے سے بڑھ کر صحیح روایت کے مخالف ہے. حسن ہے صحیح سے کم ہے. تو صحیح روایت میں کیا ہے بخاری میں کہ نہیں بنا خلیفہ, حسن سے کم درجے کی ہے. تو یہ منکر اس کو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو منکر ہوا. اچھا بس یہ کہ لاسٹ ٹرن ہے, اس کو آپ جلدی جلدی رپلائی کر دیں, ختم کر دیں. انہوں نے بات کی ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہے مولا علی سے بڑھ کر عالم تھے. ادھر حقیقت رسول اللہ کی مخالفت ہے. ٹھیک ہے, کیوں مخالفت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ترکت فیکم مستقلین. اس پہ یہ جرا نہیں کریں گے, کبھی بھی جرا نہیں کریں گے. یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث غلط ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر عالم ہیں تو پھر آپ رسول اللہ پر ایک بہتان باندھ رہے ہیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, جس میں علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, اور رسول اللہ کی وصیت ہے پوری. اگر حضرت ابو بکر مولا علی سے بڑھ کر عالم ہوتے تو رسول اللہ اپنے اہل بیت کے لیے بھی کہتے کہ میں تمہارے لیے ابو بکر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم سے بڑھ کر عالم ہے. رسول اللہ عادل ہیں, اللہ عادل ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے عدل کے خلاف ہے کہ عالم تو موجود ہو اور کم عالم کو. جب یہ بات رسول اللہ نے کہی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, تو اس میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر ہیں نہیں ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں نا, ان سے کہہ رہے ہیں. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہ بڑھ کر عالم ہیں جو گمراہی سے بچاتے ہیں. اور یہی اللہ نے قرآن میں کہا ہے. پہلا مسئلہ آیا خلافت جب قائم ہوئی, شرعی مسئلہ کسی کو نہیں پتا تھا. الاستبصار میں حدیث موجود ہے, حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا, سب لوگ چل کر آئے مولا علی کے دروازے پر. مجھے لگا علی نہیں بتائیں گے اور نہیں بتانا چاہیے, لیکن جب مولا علی کے دروازے پر دستک دی, مولا علی آئے اور پوچھا شرعی مسئلہ, مولا علی نے فوراً بتا دیا. جب لوگ سوال کا جواب لے کر چلے گئے تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ علی آپ نے کیوں بتایا؟ یہی تو وقت تھا کہ آپ ان کو احساس دلاتے کہ آپ عالم ہیں, یہ آپ کا حق ہے منصب. تو امیر المومنین نے جواب دیا, سلمان میں ان کو قرآن یاد دلا رہا تھا, میں ان کو قرآن یاد دلا رہا تھا. اور یہ آیت پڑھی سورہ یونس کی 35, افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون. حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو, نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون, تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو؟ وہ جو آپ ہم پہ اعتراض اٹھا رہے تھے نا, عقلاً کبھی ہے, لیکن قرآن سن لے کیا کہہ رہا ہے. القرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو, نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہے. مولا علی نے آیت پڑھ کر کہا کہ سلمان ان کو اللہ کی اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی مولا علی کیوں جو ہے وہ اپنا لوگوں کو زبردستی بتائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں نماز نہیں بتائی, غسل نہیں بتایا. جب کوئی پوچھے گا ہی نہیں آپ نے مولا علی سے غسل پوچھا کب ہے, آپ نے مولا علی سے نماز پوچھی کب ہے کہ مولا علی آپ کو نماز بتائیں؟ جہاں پر جن لوگوں کو ضرورت پڑی. اور رہی بات عالمیت کی, تو یہ جو حدیث الثقلین ہے یہ وعدے کر چکی. دوسری بات یہ کہ اب حضرت بیٹھے ہیں, میں نے ہداروی صاحب کے سامنے یہ حدیث پیش کی تھی تو ان کو بہت غصہ آ گیا تھا, لیکن یہ حضرت بڑے جو ہے نا صبر والے ہیں اور دلیل سنتے بھی ہیں اور دلیل سے جواب بھی دیتے ہیں. یہ ان کی بڑی اچھی عادت ہے. کتاب التیمم میں حضرت عمر سے پوچھا گیا, کسی شخص نے کہا, حضرت عمار بھی تھے, حدیث جانتے ہیں یہ کہ میں جانتے ہیں کہ اگر میں حالت اجتناب میں ہوں تو کیا کروں؟ کہا نماز نہ پڑھو. تو حضرت عمار نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور آپ اور میں جو جنبی ہو گئے تھے, میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا تھا. اور تو پھر انہوں نے کہا کہ عمار اللہ کا خوف کر, اس طرح سے حدیثیں یہ جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب آپ خود بتائیں, خود فیصلہ کریں. دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, حضرت عمر مدینے میں نہیں رہتے تھے. بخاری میں حدیث ہے, یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید اوالی مدینے میں رہتے تھے. ہم رسول اللہ کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے تھے, یعنی میں دور رہتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا خود کہ ابو ہریرہ رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا, اس لیے اس کو زیادہ حدیثیں پتہ ہیں اور مجھے حدیثیں اتنی نہیں پتہ, کیونکہ میں دور رہتا تھا, کبھی کبھی آتا تھا. تو اس حساب سے حضرت ابو ہریرہ زیادہ عالم ہو گئے. آپ خود فیصلہ کریں
کہ یہ جو دلیل دے رہے ہیں کہ پھر کہہ رہے ہیں کہ حدیث پیش کی ہے کہ امیر المومنین سے کہ امیر المومنین جو ہے حضرت ابو بکر سے حدیث کی تصدیق کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے تو خود 500 حدیثیں جلا دی تھی جو انہوں نے خود جمع کی تھی. حضرت ابو بکر نے اس کی تصدیق کہاں سے کروائی؟ کیوں نہیں کروائی؟ اور ان کو جلانا مناسب سمجھا کہ اس میں شاید کوئی غلط حدیث نہ ہو. تو جب رسول اللہ کی سب حدیثیں جانتے تھے تو خود تصدیق کرنی چاہیے تھی، یا بی بی عائشہ سے کرواتے ہیں. آخری بات کر لیجیے گا. تو بھائی بہت ساری انہوں نے باتیں کہی ہیں. اور رہی بات، انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تراویح کو نہیں کروایا. کس نے کہا آپ سے کہ مولا علی نے تراویح کو جو ہے نا نہیں کہا، لوگوں کو منع نہیں کیا؟ امیر المومنین جب حاکم بنے لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، امام حسن سے کہا کہ جا کے ان کو منع کرو. تو امام حسن گئے تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. تو مولا علی نے کہا کہ واپس آ جا، اور یہ آیت پڑھ دی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو بھی حق بات واضح ہونے کے بعد میرے رسول کی مخالفت کرے گا اور سبیل مومنین سے ہٹ کر کسی اور سبیل پر چلے گا تو میں اسے چلنے دوں گا. مولا علی جبراً کوئی چیز نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو زبردستی کریں. یہ اسلام کا جو ہے نا وہ روپ نہیں ہے کہ جبراً لوگوں سے جو ہے نا وہ چیز کروائی جائے. جی آپ جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی دلیل دیتے ہیں، سوچ سمجھ کر دلیل دیں کہ اس سے رسول اللہ کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، اللہ قرآن کی مخالفت تو نہیں ہو رہی. اللہ نے کہا واضح پیغام میں نے آپ کو سنا دیا. حضرت سلمان فارسی جیسی شخصیت، ان کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ علی کو نہیں بتانا چاہیے. ظاہر ہم انسان یہی سوچتے ہیں، لیکن مولا علی خود جو ہے نا ایک میزان دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے عقل تو دی ہے جی کہ بھائی تمہیں عقل تو ہے کہ اللہ تم سے یہ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے. جو حق جتنا ان کو ٹائم دیا اتنا تو دیں. جی جی کہ بھائی حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو، نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہے. اب خود بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں جانتے تھے، باقی لوگ افراد کم جانتے تھے. ان سب سے اگر کوئی بڑھ کر رسول اللہ کی احادیث سے واقف تھا تو امیر المومنین تھے. امیر المومنین رسول اللہ کی احادیث سے سب سے بڑھ کر واقف تھے. حدیث ثقلین اس کا ثبوت ہے، کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو، یعنی جو بھی تمہیں دین چاہیے، علم چاہیے، جو کچھ چاہیے یہاں اس گھر سے ملے گا جس گھر میں اللہ نے طہارت رکھی ہے. تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ افضلیت کا معیار، اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اب جو گمراہی سے بچائے گا اور جس کو بچنا ہے آپ خود بتائیں، دونوں برابر ہیں. یہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ اور دلیل چاہیے قرآنی کہ جب جنگ خندق لگی ہے، عمر ابن عبد آیا کود کر، تو وہاں پر اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حال تھا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ مارے خوف کے تمہارے دل تمہارے گلوں میں آ گئے اور تم نے اللہ پر زمانے جاہلیت کے گمان کیے. جی اور اس کو شکست کس نے دی؟ امیر المومنین نے. اور اللہ کہہ رہا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یعنی یہاں تک اپنا شک و شبے میں لوگ آ گئے کہ بھائی اللہ بھی ہے یا نہیں. جی تو امیر المومنین کی جنگ نے لوگوں کا ایمان واپس کیا. تو جس کی جنگ سے لوگوں کا ایمان واپس آئے، یہ لوگ امیر المومنین سے بڑھ کر افضل نہیں ہو سکتے. اول چیز قرآن کے میزان کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میزان اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے ان کو سب سے بڑھ کر عالم قرار دیا ہے. آپ کچھ بھی یہ حدیثیں سنا رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، اور جو حدیث ابھی تک کھلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ 4 لوگ آئے تھے اور امیر المومنین کے خلاف اعتراض کیا. رسول اللہ نے فرمایا علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. اس سے مراد وہ میرے محب بعد مومنوں کا ولی ہے، یعنی جیسے میں ولی ہوں ویسا ولی ہے، اسی لیول کا ولی ہے. تو رسول اللہ ہمارے دوست نہیں ہیں. میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی ہمیں یہ ثابت کر دے کہ رسول اللہ ہمارے دوست ہیں، جب وہ اپنے لیے خود کو ولی کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے یہ دوستی ہے. میں نے آپ کو حدیث پیش کی بخاری کی، میں نے آپ کو البدایہ والنہایہ دکھائی. حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کے لیے لفظ ولی آیا ہے تو اس کے لیے آپ نے حاکم مراد لیا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر کچھ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہاں حاکم کی مراد ہے اور یہاں دوست کی مراد ہے. جب بات رسول اللہ میں اب یہ مجھے کوئی ثابت کر دے، ہمارا تو عقیدہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ رسول اللہ ہمارے دوست ہیں یا محبت کی بات ہے. یہ دو کیسے انکار ہے بتائیں؟ کوئی آیت پڑھیں، آیت قرآن کی پڑھیں نا. کیسے؟ یہ سورہ کون سی ہے، تحریم پڑھیں آیت، اس میں اللہ نے کیا بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کا ولی ہے اور مومن رسول کے ولی ہیں. تو ولی سے کیا مراد ہے یہاں بتائیں؟ مددگار رسول کے مددگار ہیں.
نہیں مددگار ہے نا، یعنی ہاں، نصرت رسول کرنے مددگار والے. ہے نا. تو یہاں پر مانا میں وہی تو رسول کہہ رہا ہوں یعنی معنی نا، بدل میں وہی گیا. تو ان کہہ رہا اللہ ہوں و مولا ہو بھائی. جب آپ لوگوں کے وجبریل دیکھیں نا، بصالح اچھا یہاں پر بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹھیک ہے. یہاں حکمران نہیں مانا. اب یہاں پر جب رسول اللہ کی بات ہے، رسول اللہ خود کو وہ کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کیا مانا لیں گے؟ آپ خود بتائیں. رسول اللہ اگر میں کہوں رسول اللہ ولی ہے، رسول اللہ ولی ہے میرے، تو اس کی کیا مانا ہوگی؟ اسی کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا رسول اللہ. تو بھائی یہ جو آپ جو دلائل دیے ہیں، یہ صاحبان عقل کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ آپ وہ افراد کے جن جو یعنی گمراہی سے بچانے کا سبب ہے ان کے لیے کہیں کہ یہ کم عالم ہے، یہ کم افضل ہے، اور جن کو کہا گیا ہے کہ ان کی اتباع کرنا وہ زیادہ افضل ہے. یہ سینس میں نہیں آتی بات، یہ عقل میں ہی نہیں آتی بات. جی بسم اللہ رکھ لیں ابھی حاضر. اچھا ایک آیت پڑھ دوں میں، ٹھیک ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 75. ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ تمہیں دو مردوں کی مثال دیتا ہے. احدہما ابکم، جس میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، جو اپنے مالک کے ہی گلے میں پڑا ہے. اگر مالک کسی کام سے بیچتا ہے تو کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، هل یستوی ہوا، کیا ہی ایسا، هل یستوی ہوا، ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، کیا یہ ایسا اس کے برابر ہے جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، وهو علی صراط مستقیم، اور خود صراط مستقیم پر ہے. اب اس آیت کے لیے جو آپ کے پاس بھی تفاسیر میں حدیث موجود ہیں، یہ آیت امیر المومنین کی شان میں اتری ہے کہ اللہ رب العزت امیر المومنین کو صراط مستقیم پر بھی کہہ رہا ہے اور امام عادل بھی کہہ رہا ہے. اب آپ کو چاہیے کہ اس کو رد کرتے ہوئے اس تفسیر کو آپ مجھے ثابت کر دیں کہ اس کا مصداق حضرت ابوبکر ہے. سند کیا ہے اس کی کچھ پتہ نہیں. تفسیر در منصور میں ہے. سند کیا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا کون سی یا سورت رسول کیا ہے؟ اللہ، میں آپ کو بتاؤں نا. اب چلو کیسی بھی سند پیش کریں نا. بالکل ہاں، آپ تفسیر در منصور کھولیں، اس میں دیکھ لیں. اس پہ روایت ضعیف ہوگی. بھائی ٹھیک ہے، ضعیف ہی صحیح. مولا علی کے لیے آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ اتھینٹک ہیں ساری حدیثیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. حضرت عمر والا جواب آپ دے دیں. ایک جھوٹی روایت ہی دکھا دیں، جھوٹی ضعیف حدیث ہی دکھا دیں کہ اس کا مصداق حضرت ابوبکر ہے. پھر قرآن کی آیت یہاں تھی، اب ہمارا دعویٰ ہی نہیں، پھر آیت ایویں ہی اتری ہے، بے مقصد اتری ہے. تفسیر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. جی اچھا، اب میں کہہ رہا تھا وہ تیمون والا حضرت امام باقر کی مثال دے دیں. تیمم کا یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عمر کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، امام باقر کی روایت ہے، یہ صحیح سند سے روایت ہے، کھول بھی ہے یہ. ٹھیک ہے، ملاذ الاخیار سے پڑھ رہا ہوں میں، جو تہذیب الاخبار تہذیب الاحکام کی شرح ہے. ملاذ الاخیار ملا باقر مجلسی کی ہے، حدیث بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، نیچے حکم لکھا ہوا ہے کہ ان نبی عبداللہ السلام قال اغتسل ابی، امام جعفر کہہ رہے ہیں کہ میرے ابی یعنی امام باقر نے غسل کیا، من جنابت، جناب کا غسل تھا. فقیل لہ، کہا گیا ان کو، کیا کہا گیا؟ قد بقیت لم ات من ظہرک، آپ کے ایک حصہ رہ گیا ہے، غسل پورا نہیں ہوا آپ کا نا. لم یصب ماء، پانی نہیں پہنچا. فقال لہ، امام باقر نے کیا بولا؟ ما کان علیک لو سکت اسم، امام باقر نے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تم خاموش نہیں رہ سکتے. امام باقر نے بجائے غسل کرنے کے سوال کرنے والے کو کہا کہ تم خاموش نہیں رہ سکتے. پھر آگے الفاظ ہے مسح تلک اللمات بیدہ، کہ حضرت امام باقر رحمہ اللہ نے پھر وہ جو حصہ تھا اس پہ مسح کیا. یعنی غسل ہوتا ہے، غسل میں ہوتا ہے پانی بہانا، نہ کہ صرف ہاتھ پھیرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو سیدنا عمر پہ اعتراض کر رہے تھے نا کہ ان کو تیمم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو ہم پھر ہمارا یہ بھی اعتراض بنتا ہے ان پر. امام باقر نے جو ہے وہ ان کو غسل کا پتہ نہیں تھا کہ بجائے دھونے کے وہ غسل کر رہے ہیں اس پر. ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض آ گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر. حضرت تیمم جو ہے نص قرآنی سے ثابت ہے. جی، اس میں آپ آیت پڑھ سکتے ہیں غسل کہ بھائی فتیمموا، اگر تم پانی کو نہیں پاتے تو تیمم کرو. اب یہ اس کے جواب میں یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو بات ہے شرعی مسئلہ ہے. وضو بھی اگر آپ ہوتا ہے آپ کا، آپ نے کیا ہے، لیکن آپ شکیات ہوتی ہیں نا، جیسے ہوتے ہیں شکیات نماز بھی ہوتی ہیں، شکیات وضو بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ کو شک ہے کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کو کیا ہے میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے فقہی مسئلہ ہے کہ جب آپ غسل کرتے ہیں کوئی چیز رہ جاتی ہے، اگر کوئی آپ کو یاد دلاتا ہے کہ بھئی یہ چیز رہ گئی ہے، تو اس کو فقط اسی پارٹ کو دھونا ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے، اس میں کہاں ہے قبلہ؟ یہ آخری الفاظ ہے جی. اب اس میں کہیں پر نہیں لکھا کہ وہ غسل جو ہے وہ حالت اجتناب کا تھا، غسل واجب تھا. کہاں؟ یہ من الجنابت. ٹھیک. اب وہ اگر ایک پارٹ رہ گیا ہے، کوئی بتا رہا ہے، تو اس کو وہیں سے دھویا جائے گا. ٹھیک ہے نا، ہاتھ میں پانی اٹھایا آپ نے، جو پارٹ رہ گیا اس کو دھو دیا. اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فقہی مسئلہ تھا. اگر وہ شخص نہ بتاتا تب بھی غسل ہو چکا اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، لیکن اگر بتایا ہے تو اس پارٹ کو امام نے
وہاں اس کو دھو دیا، یعنی پانی اٹھا کر اچھا آپ کیا صاف ثابت کر کرنا دیا۔ چاہ رہے تھے؟ اب یہ جو واضح ہے، یہ تو جی۔ واضح ہے، اس سے جو ہے نا کچھ پروو نہیں کر سکے، مثال وہ ہے واضح بات۔ اب یہ جو میں نے جو چیز پیش کی جی ہے، جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یعنی حق بنتا ہے کہ جو بندہ بڑھ کر عالم ہو، قرآن کی تمام باتیں جانتا ہو، وہ زیادہ حق رکھتا ہے عقلی طور پر بھی، شعوری طور پر بھی، کہ وہ اللہ کے رسول نے جو وصیت کی ہے اس مطابق وہ زیادہ حق رکھتے ٹھیک ہیں ہے۔ کہ جو تمام ان مسائل کو جانتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں وہی بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے قبلہ، آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ثابت یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ غسل ہوتا ہے دھونا، اگر کوئی رہ بھی گیا نا تو دھونا ہوتا ہے، نہ کہ مسح کرنا۔ تو یہ مسح کیا تو غسل پورا نہیں نہیں تو ہوا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرعی مسئلہ کس کو نہیں پتا تھا؟ یہ میں بطور الزام پیش کر رہا ہوں کہ کہ امام باقر کو نہیں پتا؟ اچھا وہ زیادہ اچھا، ٹھیک ہے۔ مہم ان کے ہے، اعتراض وہ سے جواب کیونکہ اچھا اچھا نص قرآنی سے ثابت ہے، یہ حالانکہ معاملہ غسل different نص قرآن سے ثابت ہے کہ غسل بھی نص فتح قرآنی کے الفاظ ہیں، دیکھیں اس میں فتح روح، اچھے طریقے سے پاک ہو۔ اچھے طریقے، اچھا، اب اس میں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے نا، یہ شرعی مسئلہ ہے، دھونا تو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تربیت کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں۔ اچھا اب ٹھیک یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تربیت کے لیے ہے۔ اچھا ٹھیک صحیح۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں دونوں مہمانوں کا، قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زارعی، مولانا علی معاویہ صاحب کا۔ بڑی اچھی ڈبیٹ ہوئی، پارٹ 3 ہوا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن، قبلہ مولانا علی معاویہ اعظم صاحب کو، علامہ حافظ سجاد علی زارعی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔